السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ماریہ شاہکار کا ناول ڈر، ایپیسوڈ نمبر 9۔ وہ چلا گیا؟ ڈین نے پریشانی سے سارا ماجرا سن کر کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخی مائل ہو گیا۔ وہ کیسے چلا گیا؟ تمہاری ڈیوٹی تھی اس پر نظر رکھنے کی۔ وہ زخمی ہے اور تم نے اسے جانے دیا، کیسے؟ معافی چاہتا ہوں سر۔ ہوڈ نے سر جھکایا۔ وہ اور باقی گارڈز اس وقت ڈین کے بیڈ روم میں سر جھکائے کھڑے تھے، مگر آپ جانتے ہیں وہ ایلرون خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مقابلہ ہم مل کر بھی نہیں کر سکتے، ان کی آواز ہی کافی۔ تمہیں اندازہ ہے وہ کس قدر شدید خطرے میں ہیں؟ ڈین نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ان کے پیچھے صرف ویمپائر ہنٹرز نہیں لگے، انسانوں کی پولیس بھی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ دروازہ کھلا تھا، ایک گارڈ ویلنٹائن کو اندر لے آیا۔ ویلنٹائن کو پتہ تھا اسے تفتیش ہونے والی ہے، مگر وہ خوش تھا کہ لائے اور روم جا چکے تھے، اور وہ دونوں جہاں جا رہے تھے اس کے بارے میں صرف روم کو پتہ تھا۔ ویلنٹائن؟ ڈین کے چہرے پر فریاد تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ، تمہیں تو پتہ ہوگا وہ کہاں گیا ہے۔ I'm sorry، ویلنٹائن نے دکھ سے کہا۔ وہ میرے جانے کے بعد ہی نکلے تھے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر کیسے چلے گئے۔ آپ ہوڈ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈین گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور ویلنٹائن کو اچھی طرح پتہ تھا ایسا کیوں ہے۔ لائے ایلرون خاندان کا اکلوتا وارث اور حکمران تھا۔ اگر وہ منظر سے غائب ہوا تو پوری ویمپائر کمیونٹی بغاوت کر دیتی۔ جب حکمران ہی نہ رہے تو حکومت کیسی؟ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا۔ ڈین کی آواز گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ میں لارڈ ریسٹن کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں ان کے بھائی کی حفاظت نہ کر سکا؟ اگر ان کے بھائی کو کچھ ہوا تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ مگر کیسے وہ چلا گیا؟ ویلنٹائن، مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ تم ایک انسان کو ایلرون اسٹیٹ لائے تھے۔ کہاں ہے وہ لڑکا؟ لڑکا نہیں، لڑکی۔ ویلنٹائن نے اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کیا۔ اس کو میں نے بلڈ بینک واپس بھیج دیا، میں نہیں چاہتا تھا اس کی جان خطرے میں پڑے۔ بلڈ بینک جاؤ اور اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ ڈین نے گارڈ کو حکم دیا۔ وہ تھوڑا جھکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی کچھ تو جانتی ہوگی، میں بلڈ بینک کال کرتا ہوں کہ وہ لڑکی وہیں ہے یا نہیں، ویلنٹائن نے اٹھتے ہوئے کہا، مگر اس کا دل ڈوبا جب ڈین نے اسے پکارا۔ ویلنٹائن۔ ڈین کی آواز میں کچھ تھا جو ویلنٹائن کو چبھا۔ میں نہیں چاہتا تم ایلرون اسٹیٹ سے باہر کہیں جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم ایلرون خاندان کے وفادار ہو، مگر تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مجھے لگتا ہے لائے کو اندر سے مدد ملی ہے اور تم وہ بندے ہو جس نے لارڈ لائے کو آخری بار دیکھا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس لی۔ میرے یہاں ہونے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہونے والا، مگر تم یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ لائے اور روم دور نکل چکے ہوں گے۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ڈاکٹر ٹھیک تھا، میں پاگل ہوں۔ یہ سوچے روم کے دل میں چل رہی تھی جب اس نے گاڑی کلب بیسمنٹ کے سامنے روکی۔ آخری بار وہ یہاں رات کے اندھیرے میں آئی تھی اور اب دن کا اجالا تھا۔ لائے، روم نے نرمی سے کہا، تم شیور ہو؟ تم یہاں بعد میں بھی آ سکتے ہو جب تمہارا زخم بھر جائے اور یہ سب۔ لائے نے اسے صرف ایک نظر دیکھا تھا اور روم کا جملہ اس کے گلے میں دب گیا۔ روم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے لائے کو گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا۔ وہ باہر نکلا، اس کی گرے آنکھوں میں خوفناک شعلے لپک رہے تھے اور روم کو حیرت ہوئی جب لائے بالکل سیدھا کلب کی جانب گیا۔ نہ وہ لڑکھڑایا، نہ وہ تھکا ہوا لگا۔ روم ہچکچائی۔ لائے زخمی تھا، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر کلب ویمپائر سے بھرا ہوا تھا۔ ایک انسان کا وہاں جانا کہاں کی عقل مندی تھی؟ اب تو ویلنٹائن بھی نہیں تھا، وہ اس کی حفاظت کرتا، مگر لائے۔ خوف محسوس کرتے روم گاڑی سے باہر نکلی اور لائے کے پیچھے بھاگی۔ کلب سے باہر لائن نہیں لگی تھی، مگر ایک ریسلر نما ویمپائر کلب کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے لائے کو روکنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا پالا کس سے پڑا۔ تم اندر نہیں جا سکتے، تمہیں سنائی نہیں دے؟ ریسلر نے لائے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ لائے جیسے ہی مڑا، اس نے ریسلر کو گلے سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ ریسلر کی آنکھیں دہشت سے پھٹ پڑیں۔ تم اندر جاؤ گے اور اس کلب کے مالک کو میرے سامنے لاؤ گے؟ لائے کی آواز میں طاقت بول رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے مرتبے کا استعمال کیا تھا۔ ایلرون خاندان کے کسی بھی فرد کا حکم دنیا کا کوئی بھی ویمپائر نہیں ٹال سکتا تھا۔
تم تب تک مجھ سے بات نہیں کرو گے جب تک اسے ڈھونڈ نہ لو، انڈرسٹینڈ؟ ریسلر نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کے گلے سے خر خر کی آوازیں آئیں۔ لائے کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ ریسلر بنا پیچھے دیکھے بھاگا۔ روم خوفزدہ ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی لمحوں پہلے لائے بے ہوش ہونے کے قریب تھا، تکلیف سے بول بھی نہیں پا رہا تھا، اور اب یہ انرجی، یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ کیا لائے کے انتقام نے اسے اتنی طاقت بخشی تھی؟ روم اب بھی اس لمحے میں قید تھی جب لائے نے مڑ کر اپنی شعلہ برساتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ ہی رہنا، اس نے درستگی سے حکم دیا۔ بغیر اس کا جواب سنے لائے نے کلب کا دروازہ دھڑام سے کھولا اور اندر قدم رکھ دیا۔ روم نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے ہی کلب کے اندر داخل ہوئی۔ کلب ویسا ہی تھا جیسا وہ اس رات چھوڑ کر گئی تھی۔ ڈسکو لائٹ کی وجہ سے کسی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اوپر سے میوزک اتنا تیز تھا کہ روم کا دل دھڑک اٹھا۔ روم لائے کی بالکل پشت پر تھی۔ لائے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے ذرا پرواہ نہیں تھی کہ کچھ لوگ اس کے دھکیلنے سے فرش پر گر رہے تھے۔ روم کو حیرت ہوئی جب کسی نے بھی لائے کو کچھ نہیں کہا، الٹا وہ لائے کو جگہ دے رہے تھے۔ لائے اسٹیج تک پہنچ چکا تھا، وہ ایک ہی جست میں اسٹیج پر چڑھا۔ لائے نے ڈیک کی جانب دیکھا جس سے چیختا چنگاڑتا میوزک نکل رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار پنچ رسید کیا، میوزک کا گلا کٹ گیا، لوگ رک گئے۔ روم نے دیکھا جب ہزاروں ویمپائرز کی آنکھیں اسٹیج پر کھڑے ویمپائر لارڈ کی جانب اٹھی تھیں، جس کے جسم سے غصے کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ روم اسٹیج کے بالکل نزدیک کھڑی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کی سمت دیکھے۔ تم سب جانتے ہو میں کون ہوں؟ لائے کی بھاری آواز کلب میں گونجی۔ سب ویمپائرز ایک ساتھ جھکے۔ میں نکیٹر اور الیزرا نامی ویمپائرز کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ دونوں یہی ہیں۔ اگلے 5 منٹوں میں اگر ان دونوں کو میرے سامنے پیش نہیں کیا گیا تو میں تم سب کو اسی کلب میں زندہ جلا دوں گا۔ لائے کی دھمکی کے زیر اثر کچھ ویمپائرز ان دونوں کو ڈھونڈنے گئے، باقی ویمپائرز دم سادھے لائے کو اسٹیج پر چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جرلان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، روم کے نزدیک کھڑی ویمپائر نے اپنے ساتھی سے سرگوشی کی۔ میں نے سنا ہے جرلان انسانوں سے جنگ شروع کرنے والے ہیں، وہ لارڈ ٹرسٹن کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک بول رہی ہو، اس کے ساتھی نے کہا۔ لارڈ ٹرسٹن ہر دل عزیز تھے مگر وہ لارڈ لائے کے جیسے بالکل نہیں تھے۔ خیر، لارڈ ٹرسٹن کچھ زیادہ ہی انسانوں کی طرفداری کرتے تھے، مگر ہمارے نئے جرلان ایسی غلطی نہیں کریں گے، ان کو انسانوں سے شدید نفرت ہے۔ انسانوں کو چھوڑو، یہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے؟ عورت روم کی سمت آئی، اس کے چہرے پر شیطانی مسکان تھی۔ یہ انسان ہمارے کلب میں کیا کر رہی ہے؟ آس پاس کھڑے ویمپائرز بھی روم کو دیکھ کر چونکے تھے۔ لگتا ہے اسے دکھانا پڑے گا ہم کیا کر سکتے ہیں، اس عورت نے روم کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ دیکھنے میں تو کافی میٹھی لگتی ہے، عورت کے ساتھی نے روم کے گلے کو دیکھ کر کہا۔ تمہارا بلڈ ٹائپ کیا ہے؟ رہنے دو، ہم خود ہی چکھ کر بتا دیں گے۔ روم نے ان دونوں کو دیکھا جو اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ روم کو لگا وہ خوف سے بے ہوش ہو جائے گی، اسے پتا تھا وہ ان جانوروں سے خود کو بچا نہیں پائے گی۔ لائے، روم نے ہمت کر کے اسے پکارا مگر ہجوم کے شور میں اس کی آواز دب گئی۔ لائے! اس بار روم چیخی تھی۔ آخرکار لائے نے اس کی جانب دیکھا تھا مگر لائے کے ساتھ ہی پورے ہجوم کے سر بھی اس کی جانب مڑے تھے۔ سب نے سانس کھینچی تھی۔ وہ عورت جو اس کا بازو دبوچے ہوئے تھی، اس نے روم کے بازو میں اپنے ناخن گاڑ دیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے جرلان کو ان کے نام سے پکارنے کی؟ تمہیں بالکل اندازہ نہیں۔ لیٹ ہر گو، لائے نے نیچی آواز میں کہا تھا۔ اگر نظریں جان لے سکتی تو وہ عورت کب کا مر چکی ہوتی۔ عورت نے اتنی تیزی سے روم کا بازو چھوڑا تھا جیسے اس کے بازو پر آگ لگی ہو۔ جس نے بھی اس لڑکی کو ہاتھ لگایا اس کی لاش کلب کے باہر لٹکی ہوگی۔ لائے کے حکم کے ساتھ ہی روم کے ارد گرد جتنے ویمپائرز کھڑے تھے وہ دور ہوئے۔ سب کی آنکھیں روم کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ مائی لارڈ جرلان، ایک نفیس سا شخص اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے وہ ریسلر بھی تھا، یقیناً وہی کلب کا مالک تھا۔ اس کے شاندار کپڑے اس بات کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس کے چہرے پر دوستانہ مسکان تھی جیسے لائے کو برسوں سے جانتا ہو۔ آپ خود کیوں تشریف لے آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ لائے کے لبوں پر بھی سرسی مسکان پھیلی تھی۔ میں تمہارے کلب کے ممبر کو قتل کرنے آیا ہوں لینڈر۔ نکیٹر اور الیزرا کو اسی وقت میرے سامنے لایا جائے۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟ روم پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ لائے کے چہرے پر اطمینان پھیلا ہوا تھا، حالانکہ چند ہی لمحوں پہلے اس کے غصے کی شدت نے پورے کلب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور کیا وہ ننھے ننھے سرخ قطرے لائے کے زخم سے رس رہے تھے؟ کیا میں پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ آپ کیوں میرے کلب کے ممبر کو قتل کرنا چاہتے ہیں مائی لارڈ؟ لینڈر کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ مگر میں کون ہوتا ہوں آپ کو انکار کرنے والا؟ اس نے ریسلر کی طرف دیکھا جو اس کا اشارہ سمجھ گیا اور دروازے کی سمت پڑا۔ جیسے ہی دروازے سے نکیٹر کا سر اندر ہوا، لائے کے چہرے کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ لائے کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہوئی تھیں۔ نکیٹر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لائے نے اسٹیج سے نیچے چھلانگ لگائی اور تقریباً بھاگتا ہوا اس کی سمت آیا۔ اس نے باڈی گارڈ کو ہٹایا اور نکیٹر کو اس کی گردن سے پکڑ کر ہوا میں لٹکا دیا۔ روم کو نکیٹر کا چہرہ دیکھ کر یاد آیا تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے روم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے پتا تھا تم چوہے کی طرح اسی کلب میں چھپے ہوگے، لائے نیچی آواز میں پھنکارا۔ سب کی آنکھیں لائے پر لگی ہوئی تھیں۔ کاش میں لائے کو یہاں نہ لاتی، کاش میں انکار کر دیتی۔ روم کا دل ڈوبنے لگا۔ باسٹرڈ، ابھی اسی وقت تم پوری کہانی سناؤ گے؟ نہیں لارڈ لائے۔ الیزرا کو گارڈ نے لائے کے سامنے فرش پر پٹخا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھر گیا جب اس نے نکیٹر کو لائے کی گرفت میں مچلتے ہوئے دیکھا۔ پلیز لارڈ لائے، نکیٹر نے کچھ نہیں کیا، پلیز اسے جانے دیں۔ شٹ اپ یو بچ، لائے غرایا۔ الیزرا کی زبان تالو سے چپک گئی۔ تمہارے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم یہاں اس لیے لائی گئی ہو کہ اپنے منہ سے بک سکو۔ تم نے وہ خط روم کو کس مقصد سے بھیجا تھا؟ جواب دو مائی لارڈ۔ لائے کے تیور دیکھ کر الیزرا کی گھگی بند گئی۔ مجھے اس نام کے کسی بھی شخص کا پتہ نہیں، میں جانتی تک نہیں روم کون ہے۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ لائے کی سرخ آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس نے نکیٹر پر اپنی گرفت مزید تنگ کی۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ میں آخری بار پوچھوں گا، تم نے وہ خط کیوں لکھا؟ لائے دھاڑا۔ الیزرا کانپ پی۔ میں اپنی زندگی کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی خط نہیں لکھا لارڈ لائے، مجھے نکیٹر کی قسم۔ لائے کو اس کے چہرے سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ سچ بول رہی تھی، اور یہی بات اسے غصے سے پاگل کر گئی۔ منہ بند کر کے کھڑی رہو، میں ابھی تمہارے ساتھ نپٹتا ہوں، اب تمہاری باری۔ لائے نے سرج لہجے میں نکیٹر کو دیکھا جو ہوا میں لٹکا بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ تم مجھے سب کچھ بتاؤ گے؟ سب کچھ کا مطلب سب کچھ؟ لائے نے اسے الیزرا کے ساتھ ہی پٹخ دیا۔ نکیٹر نے لمبی لمبی سانسیں لیں۔ جیسے اس کی سانسیں بحال ہوئی، اس کی زبان بولنا شروع ہوئی۔ لائے میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا۔ اپنی بکواس بند کرو ذلیل کتے، لائے چیخا۔ تم نے اسکاٹ جانسن کو کیوں قتل کیا؟ یہ مت کہنا تمہیں پتہ ہی نہیں اسکاٹ جانسن نے کیا کیا۔ اس کا قتل مجھ پر فرض تھا۔ تم نے کس مقصد سے اسے قتل کیا؟ لائے میرے دوست۔ نکیٹر کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بھائی سمجھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے میرا نام کیسے لیا؟ لائے کی بھاری آواز سب کے کانوں میں گونجی۔ تمہارے جیسے نیچ ذات کا جانور میرا کچھ نہیں لگتا۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، میرے ساتھ گیم مت کھیلو۔ اس نے کہا تھا وہ مجھے پیسے دے گا لارڈ جنرال۔ نکیٹر نے جلدی سے لائے کے مرتبے کا نام لیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں جتنا بلڈ پینا چاہتا ہوں پی سکتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ میں کبھی یہ کام نہ کرتا۔ پھانسنے کی کوشش؟ لائے کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اسکاٹ جانسن کو مارنا ہے۔ نکیٹر نے جلدی سے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ قتل اس طرح کرنا ہے کہ صاف لگے کسی ویمپائر کی کارروائی ہے۔ اس نے کہا تھا وہ اس قتل کی ذمہ داری کسی اور پر تھوپ دے گا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپ تھے مائی لارڈ۔ کس نے تمہیں خریدا تھا؟ لائے نے انتہائی پرسکون لہجے میں پوچھا جو کہ پہلے سے زیادہ خطرناک لگا۔ مجھے نہیں پتا۔ لائے نے آنکھیں گھمائی۔ اس نے نکیٹر کو گریبان سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ اتنی زور سے پٹخا کہ دیوار میں شگاف پڑ گئے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے نہیں پتا مائی لارڈ، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ ویمپائر ہنٹر کے کلب کا سربراہ ہے۔ وہ اسکاٹ جانسن سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے میرے ذریعے انسانوں پر حملے بھی کروائے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ ویمپائر ہنٹرز کے کلب نے تمہیں استعمال کیا تھا انسانوں پر حملے کرنے میں؟ لائے کی آنکھیں سرد تھی
اور تم سمجھتے ہو میں تمہاری اس کہانی پر یقین کر لوں گا؟ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف نکلے۔ نکیٹر کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں سچ بول رہا۔ فائن، مجھے تمہاری بات سچ لگی، اب ایک ہی کام کرنے کو رہ گیا ہے۔ اس نے نکیٹر کی گردن کو دبوچا، اس کی سانسیں کٹ کٹ کر آ رہی تھیں۔ میرا انتقام ادھورا رہ گیا صرف تمہاری وجہ سے، اب تم ہی بھگتو گے۔ نہیں، روم اور الیزرا نے ایک ساتھ ہی کہا تھا۔ روم دوڑتی ہوئی لائے کی سمت آئی تھی، سب کی نظریں روم پر ٹک گئیں۔ روم نے لائے کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے لائے نے سختی سے جھٹک دیا۔ روم لڑکھڑائی اور فرش پر گرنے سے بال بال بچی۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ لائے کی آنکھیں اس کی جانب گئی تھیں۔ مجھے پتہ ہے اس نے جو بھی کیا وہ غلط تھا، مگر سوچ کر دیکھو لائے، اس نے تمہیں قاتل بننے سے بچا لیا۔ اس کی وجہ سے تم اسکاٹ جانسن کے قتل سے بچ گئے۔ اسے قتل مت کرو، اسے سزا دو۔ لائے کی لمبی انگلیاں نکیٹر کی گردن میں دھنس گئی۔ روم کے باتوں نے اپنا جادو دکھایا تھا۔ لائے نے نکیٹر کو چھوڑ دیا، وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا، مگر لائے اتنی جلدی چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ الیزرا کی طرف تیزی سے گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ بلڈ؟ الیزرا نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ وہ بلڈ جو تم نے اس رات مجھے دیا تھا وہ مجھے ابھی اسی وقت دو، ورنہ نکیٹر کا سر فرش پر پڑا ہوگا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل نکالی۔ بوتل میں کچھ بھرا ہوا تھا، اس نے لائے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ بہت خطرناک بلڈ ہے، اگر اسے زیادہ مقدار میں لیا گیا تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لائے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مڑا تھا اور نکیٹر کے پاس آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے نکیٹر کا منہ زبردستی کھولا اور ساری بوتل اس کے منہ میں انڈیل دی۔ نکیٹر کے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ وہ منہ کے بل فرش پر گرا۔ لائے کے چہرے پر پہلی بار مسکان پھیلی۔ اس نے بے ہوش نکیٹر کی پسلیوں میں زوردار کک رسید کی اور آگے بڑھ گیا۔ روم بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ اس نے دیکھا الیزرا نکیٹر کی سانسیں چیک کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ جیسے ہی روم باہر نکلی دھوپ پھیل چکی تھی۔ روم کو لگا جیسے صدیاں بیت گئی تھیں، مگر انہیں صرف 1 گھنٹہ لگا تھا۔ اس نے خود کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ وہ لائے کے ساتھ کس مقصد سے تھی۔ روم جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، اسے گاڑی کی سیٹ پر بلڈ کے قطرے نظر آئے۔ لائے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا کہ لائے کی بلیک ٹی شرٹ خون آلود ہو چکی تھی، اس کا زخم کھل گیا تھا۔ روم نے اگلے لمحے گاڑی سٹارٹ کی تھی، اسے جلد از جلد یہاں سے لائے کو نکالنا تھا۔ لائے نے آنکھیں کھولی تھیں مگر دوبارہ بند کر دیں۔ سورج کی شعاعیں تیز تھیں، اتنی تیز کہ روم نے جو کمبل لائے پر اوڑھا ہوا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ لائے کا جسم جل رہا تھا جیسے آگ لگی ہو، اس کی آنکھوں میں روشنی چبھ رہی تھی۔ ریڈیو لگا ہوا تھا جس پر کوئی اسٹوپڈ سا رومانٹک گانا لگا ہوا تھا۔ لائے کے بازو میں درد اتنا شدید تھا کہ اس نے روم کے اسٹوپڈ گانے پر کمنٹ نہیں کیا تھا۔ بنا دیکھے ہی اسے پتہ تھا کہ روم اس کے ساتھ تھی، اس کے پاس تھی۔ وہ روم جس نے لائے کو دیوانہ کر دیا تھا، اس روم کو وہ بنا دیکھے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ گاڑی کھڈے کے اوپر سے گزری تھی اور اوپر نیچے ہوئی تھی۔ اسی حرکت نے لائے کو یقین دلایا کہ اس کا بازو کٹ چکا ہے۔ درد کی لہر اتنی شدید تھی کہ وہ بے اختیار کر رہا۔ خون خشک ہو کر اس کی شرٹ پر چپک گیا تھا جو کہ لائے کو مزید بے آرام کر رہا تھا۔ لائے، روم کی نرم آواز آئی، تم ٹھیک ہو؟ مجھے کوئی ٹھیک جگہ نظر آئی تو گاڑی روک کر تمہارے زخم کو دیکھتی ہوں۔ میں چیک کرنا چاہتی تھی مگر مجھے گاڑی پہلے شہر سے باہر نکلنی چاہیے۔ ڈونٹ سٹاپ۔ لائے نے اپنی مٹھیاں بھینچ ڈالی۔ گاڑی مت روکنا جب تک ہم اس جگہ پہنچ نہیں جاتے۔ مگر لائے، نہیں۔ لائے کی سانسیں تیز ہوئیں۔ میں چاہتا ہوں ہم جلدی پہنچیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہی ہوں۔ روم نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، ویسے بھی لائے کی حالت خراب تھی۔ میرے پاپا کے بے شمار گھر ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ تمہارا گھر؟ لائے کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا، ہر ایک لفظ اس کے درد میں اضافہ کر رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ پولیس سب سے پہلے تمہارا گھر چیک کرے گی جب انہیں تمہاری گمشدگی کا علم ہوگا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس گھر کا ایڈریس حکومت کے پاس درج نہیں۔ میرے پاپا کو ہم سب کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ تمہارے پاپا کو کس سے خطرہ ہوگا؟ اتنی خطرناک حالت میں بھی لائے کے چہرے پر تمسخر تھا۔ تم انسانوں کی زندگی اتنی آسان ہے،
تم لوگوں نے خطرہ دیکھا ہی کب ہے؟ روم جھجکی۔ اسے پتہ تھا اگر لائے کو پتہ لگا کہ روم کے پاپا ویمپائر ہنٹر کلب کا حصہ رہ چکے ہیں تو نہ جانے لائے کیا کر بیٹھے۔ شاید اسے جملے کے آگے یہ لگانا چاہیے تھا کہ اس کے پاپا نے کسی کی جان نہیں لی، مگر یہ بھی ایک جھوٹ ہی ہوتا۔ روم کو بھی یہ سب اچانک ہی پتہ لگا تھا جب وہ اسکول میں تھی، تب اس نے اپنے والدین کی باتیں سنی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہنسمکھ پاپا بھی کسی کی زندگی لے سکتے تھے۔ ہم کب تک وہاں پہنچ رہے ہیں؟ لائے نے بیزاری سے پوچھا۔ اس کے کمبل کو سختی سے اپنے گرد لپیٹا، اس کا جسم جل رہا تھا۔ بس 1 گھنٹہ۔ لائے نے گہری سانس لی، اس کے زخم سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ تم نے اسے قتل کر دیا؟ نکیٹر کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ لائے نے اس ادھیڑ عمر عورت کی باڈی کو دیکھا جو حرکت کرنا بند کر چکی تھی۔ اس نے جھک کر عورت کے بازوؤں کو جھٹکے دیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اٹھ کیوں نہیں رہی تھی۔ شٹ لائے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا ہوش سے کام لو، اب چلو یہاں سے۔ لائے میں نے کہا اٹھو۔ لائے نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر لگے تازہ خون کو زبان سے چکھا۔ وہ اب بھی عورت کی باڈی کو ہلا رہا تھا۔ کیا یہ مر چکی؟ لائے کو حیرت ہوئی۔ کیا اتنا آسان تھا کسی کو مار دینا، کسی کی زندگی چھین لینا؟ اسے اپنا آپ طاقتور لگ رہا تھا۔ لائے، نکیٹر اس کے کان میں چیخا، اٹھو ورنہ انسانوں کا ہجوم یہاں پہنچ جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے پھر وہ ویمپائر ہنٹرز کو کال کر دیں گے۔ گرے آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ مگر نیک، میں نے اسے قتل کر دیا، یہ ٹھیک نہیں، ہمیں کسی کو خبر کرنی چاہیے نیک۔ وہ ایک انسان تھی لائے۔ نکیٹر نے اپنے سے 2 سال چھوٹے لائے کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ڈیڈ باڈی سے دور کر دیا۔ انسان صرف موت کا مستحق ہے، صرف موت۔ تمہیں پتہ تو ہے یہ انسان ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نوجوان لائے نے اس بات میں سر ہلایا۔ نک کی بات ٹھیک تھی، انسانوں نے دنیا تباہ کر دی تھی، خاص طور پر لائے کی دنیا۔ مگر لائے نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کسی کی جان نہیں لے گا۔ وہ نیک کے ساتھ قدم سے قدم ملاتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کی طلب پھر سے بڑھ رہی تھی، مگر اس نے ابھی تو تازہ خون پیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ وہ نیک کو بول دے گا اسے بلڈ چاہیے۔ نکیٹر اسے کبھی انکار نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ ایک انسان تھی، انسان صرف موت کا مستحق ہے، صرف موت کا۔ لائے، ایک نرم سی آواز نے اسے بھیانک خواب سے کھینچ نکالا تھا۔ ہم پہنچ چکے ہیں۔ لائے جواب میں کراہا، درد کی لہریں اسے اپنے ساتھ بہا رہی تھیں۔ اتنی دیر سورج میں رہتے ہوئے اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے الٹی کر دے گا۔ لائے کی حالت دیکھ کر روم کا دل ڈوبا۔ لائے کی حالت تو اس کی سوچ سے زیادہ ابتر نکلی۔ اس کی سفید رنگت پیلی پڑ رہی تھی، اس کی آنکھیں ہلکے نمایاں ہو رہے تھے۔ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ روم آگے بڑھی۔ لائے نے اپنا ایک بازو روم کے کندھوں کے گرد پھیلا دیا۔ روم کو اس کا وزن ناقابل برداشت لگ رہا تھا، مگر اس نے پھر بھی ہمت کی۔ اتنی تکلیف میں بھی لائے اپنا زیادہ تر وزن خود ہی اٹھا رہا تھا۔ اتنے قریب سے روم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لائے کا خون ضائع ہو رہا تھا۔ کچھ بلڈ خشک ہو کر اس کی شرٹ سے چپکا تھا، کچھ تازہ اور گیلا تھا۔ روم اسے سیدھا کچن لے گئی۔ لائے کرسی پر ڈھہ گیا، اس کی ساری انرجی ختم ہو رہی تھی۔ روم نے پردوں کو برابر کر لیا تھا تاکہ سورج کی روشنی اندر داخل نہ ہو۔ میں بھی فرسٹ ایڈ لے کر آتی ہوں، ہلنا مت۔ اسی کے ساتھ وہ لائے کو کچن میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اتنا کمزور کب سے ہو گیا؟ لائے نے اپنی پوری آنکھیں کھول دی۔ میں اپنے خاندان پر ایک دھبا ہوں۔ میں نے ایک انسان کی مدد لی، اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کر دی۔ روم اب تک واپس نہیں آئی تھی، اس کی آنکھیں روم کو مس کر رہی تھیں۔ لائے کو لگا اسے اگر جہنم سے گزرنا ہی تھا تو روم کا خوبصورت چہرہ اس کا خیال غلط کرنے کے لیے کافی تھا۔ مگر وہ واپس نہیں آئی۔ لائے اسی طرح انجان کچن میں بیٹھا رہا، اور پھر اچانک ہی اسے آواز آئی تھی۔ آواز نہیں، آوازیں۔ لائے کی طاقتوں نے اسے خبر دی تھی کہ 3 کے قریب لوگ فرنٹ دروازے سے اندر داخل ہونے ہی والے ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں گھر کی چابیاں تھیں۔ ایلیکس، تم پلیز کچن جاؤ اور وہاں کی کھڑکیاں کھول دو۔ ایک عورت کی تھکی ہوئی آواز آئی۔ اتنے اندھیرے میں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ایک لڑکے کا ہیولا لائے کو کچن میں نظر آیا جو کھڑکی کی سمت جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظریں لائے پر پڑی تھیں۔ اپنی تمام تر طاقتوں کو آواز دیتے ہوئے لائے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک ہی سیکنڈ میں لڑکے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔
اتنی تیز اسپیڈ صرف لائے کی ہی ہو سکتی تھی۔ اس نے لڑکے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کوشش کرنا بیکار ہے، لائے اس کے کان میں پھنکارا۔ چپ چاپ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیوں؟ ایلیکس، ایک مرد کی آواز آئی تھی۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اچانک ایک ادھیڑ عمر مضبوط قد کاٹ کا شخص کچن میں داخل ہوا۔ ایک عورت بھی اس کے پیچھے اندر آئی اور لائے کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی۔ کچھ لمحوں کے لیے کسی نے بھی حرکت نہیں کی تھی، سبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لائے کو اچھی طرح پتا تھا وہ کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، روم نے تو کہا تھا یہ گھر خالی ہوتا ہے۔ لائے نے تلخی سے سوچا۔ لائے مجھے فرسٹ ایڈ مل گیا ہے، سوری اتنی دیر۔ روم نے جیسے کچن کا ماحول دیکھا اس کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس نیچے گر گیا۔ موم، پاپا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لائے میرے بھائی کو چھوڑو۔ لائے نے لڑکے کو چھوڑ دیا اور پیچھے کرسی پر ٹیک لگانے کی کوشش کی۔ تو یہ روم کی فیملی تھی؟ روم؟ مس ارمیڈا نے حیرت سے اپنی بیٹی کی سمت دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ جوان کون ہے؟ پاپا، میں… روم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کہاں سے شروع کرے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ ایک ویمپائر کو گھر لے آئی تھی۔ لائے نے اپنی پوری کوشش کی ان سب پر نظر رکھ سکے، مگر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ آخر اس کی ہمت جواب دے گئی، وہ فرش پر بے ہوش ہو کر گرا۔ روم اس کی طرف تیزی سے آئی، وہ اس پر جھکی تھی۔ لائے، موم پلیز اس کی مدد کریں، اس کے بازو میں گولی لگی تھی، اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، موم پلیز۔ مس ارمیڈا کے چہرے پر الجھن تھی، مگر پھر بھی وہ آگے بڑھی تھیں۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس کو اٹھایا اور اس کی سمت آئیں۔ انہوں نے لائے کی شرٹ کو کینچی سے کاٹ دیا۔ ولیم، انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا، اس کو کرسی پر بٹھاؤ تاکہ میں اس کا زخم دیکھ سکوں۔ لائے کو نرمی سے فرش سے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا گیا۔ لائے کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے کھلی تھیں، وہ کراہا جب مسز ارمیڈا نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ وری، روم نے لائے کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے لائے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ موم ڈاکٹر ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہی ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایلیکس، ہسپتال کو کال کرو، اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کا کافی بلڈ ضائع ہو چکا ہے۔ مسز ارمیڈا نے لائے کے زخم کو جانچتے ہوئے کہا۔ نہیں، لائے نے سختی سے منع کیا، میں ہسپتال نہیں جاؤں گا، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ موم، آپ یہیں اس کی بینڈیج کر دیں، یہ باہر نہیں جا سکتا، میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ روم نے تقریباً فریاد کی۔ مسز ارمیڈا اپنا غصہ دباتے ہوئے لائے کی جانب مڑی اور اس کے زخم پر کام شروع کر دیا۔ اس کی موم نے لائے کے زخم کو سٹچ کر دیا تھا۔ اس کے بعد لائے کو ایک بیڈ روم میں بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ اس بیڈ روم میں ایک چھوٹا سا فریج بھی تھا جس میں روم نے لائے کے بلڈ بیگز رکھے ہوئے تھے۔ روم نے لائے کے لیے بلڈ نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر لائے نے سختی سے اسے منع کر دیا اور چلے جانے کا کہا۔ روم دروازہ بند کر کے جیسے ہی باہر نکلی، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اب اپنی فیملی کو کیا جواب دے گی کہ لائے کون تھا۔ روم جیسے ہی کچن میں آئی، سب کی گردنیں اس کی سمت مڑی تھیں، سب کے چہرے سنجیدہ تھے۔ اپنے حواسوں کو قابو کرتے ہوئے روم کرسی پر بیٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو روم؟ مسٹر ارمیڈا نے روم سے پوچھا۔ ان کی نیلی آنکھیں بالکل روم جیسی تھیں جس میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ تم یونیورسٹی میں ہوگی۔ ہمیں بتاؤ وہ جوان کون ہے جو اس وقت ہمارے گھر میں زخمی پڑا ہے؟ روم کی موم نے تلخی سے کہا۔ اس کا نام لائے ہے۔ روم نے لائے کا آخری نام لینے سے پرہیز کیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے پاپا ویمپائر ہنٹر رہ چکے ہیں اور ان کو ضرور ایلورون خاندان کا پتہ ہوگا۔ لائے میرا ہسٹری کا ٹیچر ہے۔ ایک لڑکا ہمارے کچن میں بے ہوش ہو گیا اور تم سمجھتی ہو ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں کہ وہ صرف تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے؟ مسز ارمیڈا کا چہرہ سرخ پڑا۔ روم نے کہانی شروع کی، مگر اس نے یہ بات اپنی فیملی سے چھپائی کہ لائے دنیا کا طاقتور ترین ویمپائر تھا اور ویمپائرز کا جرلان۔ اس نے صرف یہ کہانی بیان کی کہ لائے پر کسی کے قتل کا الزام تھا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ مسز ارمیڈا اس پر چیخی تھیں، مگر مسٹر ارمیڈا کی آنکھوں میں شک بول رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تم کیا سوچ رہی تھی روم۔ مسز ارمیڈا نے اپنا سر مایوسی سے ہلایا۔ تم نے ایک انجان شخص کو ہمارے گھر لا کر ہمیں بھی خطرے میں ڈال دیا۔ آئی ایم سوری موم، روم نے نرمی سے کہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بس اسے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، جیسے ہی اس کا زخم بھر جائے گا وہ خود ہی چلا جائے گا۔
پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ ولیم ارمیڈا نے سنجیدگی سے کہا، وہ یہاں رہ سکتا ہے، مگر تمہیں اسے بتانا ہوگا کہ اس گھر کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ اور آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روم نے اپنے پاپا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ولیم ارمیڈا کے چہرے پر الجھن تھی۔ آج کل ویمپائر ہنٹرز کافی مستعد ہو گئے ہیں جب سے نئے جرلان نے جنگ چھیڑنے کی بات کی ہے۔ کچھ ویمپائر ہنٹرز نے میرا پیچھا کیا تھا، تبھی مجھے یہاں آنا پڑا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ روم کے دل سے آواز آئی تھی، کاش میرے پاپا ویمپائر ہنٹر نہ ہوتے کبھی۔ لائن نے کچھ دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ مسز ارمیڈا کو بھی اپنا زخم دیکھنے نہیں دے رہا تھا، اور تو اور وہ کسی کو اندر بھی نہیں آنے دے رہا تھا۔ 5ویں دن پر روم کا صبر جواب دے گیا۔ وہ بغیر لائے کی پرواہ کیے اندر داخل ہوئی۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا۔ لائے نے شعلہ برساتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ لائے، تم سارا دن یہاں نہیں رہ سکتے۔ روم نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تم ہمیں اپنی مدد نہیں کرنے دے رہے ہو۔ موم کو اپنا زخم چیک کروانے دو۔ میرے والدین تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ تم ان کی مدد نہیں چاہتے۔ لائے نے جواب میں اپنی آسیب زدہ آنکھیں روم پر جما دیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روم اس کے نزدیک بھی آئے۔ جو تھوڑا بہت کنٹرول اسے خود پر حاصل تھا وہ بھی چھوٹ جاتا۔ روم کو خود پر اس کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے دیکھا لائے کی حالت سنبھل گئی تھی۔ اس کی سفید رنگت لوٹ آئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے بھی کم پڑ گئے تھے، مگر اس کا درد وہیں تھا۔ پلیز لائے، ہمیں مدد کرنے دو۔ اس کی آواز کتنی تنگ کرنے والی ہے۔ لائے نے تندی سے سوچا، اس کو اگنور کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس دن کلب میں جب وہ نکیٹر کے آمنے سامنے تھا، تب روم کی مداخلت کی وجہ سے اسے لائے کو زندہ چھوڑنا پڑا تھا۔ روم اس کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی، جو لائے کو کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ضدی اور خود سر رہا تھا۔ جب وہ ایک بار فیصلہ کر دیتا تھا، تب ٹرسٹن بھی اسے نہیں بدل سکتا تھا۔ اور اس دن روم کی صرف ایک بات پر اس نے نکیٹر کو چھوڑ دیا۔ فیصلہ کرتے ہوئے اس نے خود پر سے کمبل ہٹا دیا۔ اس کا چوڑا سینہ روم کے سامنے تھا۔ وہ بغیر شرٹ کے تھا۔ روم کی آنکھیں اس کے زخم پر لگی پٹیوں پر پڑی۔ کیا روم کو اس پر رحم آ رہا تھا؟ کیا روم کو اس کی پرواہ تھی؟ روم کی آنکھیں اس کی پٹیوں سے پھسل کر اس کی باڈی پر گئی تھیں۔ روم نے آخری بار لائے کو ایلرون اسٹیٹ میں بغیر شرٹ کے دیکھا تھا، مگر اس وقت صرف ایک ہی نظر دیکھ پائی تھی۔ لائے کے بازو کثرتی تھے، حالانکہ وہ جم بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کا سینہ اس کے مضبوط ارادوں کا پتہ دیتا تھا۔ مردوں کے ماڈلز کیا کچھ نہیں کرتے تھے لائے جیسی باڈی حاصل کرنے کے، اور لائے بغیر کسی کوشش کے اتنی شاندار باڈی کا مالک تھا۔ مجھے شرٹ نکال دو۔ لائے کی بھاری آواز نے روم کو سوچوں سے نکالا تھا۔ بلش کرتے ہوئے روم نے گرے ٹی شرٹ اس کو دی۔ اس نے لائے کی ہلکی پھلکی مدد بھی کی۔ تمہاری بلیڈنگ اب بھی ہو رہی ہے۔ روم نے پٹی پر خون کے قطروں کو جمع ہوتے دیکھا تھا۔ لائے نے قدم آگے لیا تھا۔ روم نے اسے سہارا کی خاطر آگے کیا، مگر لائے نے دیوار پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا زخم یا تو بھر جائے گا یا نہیں۔ روم کو ہمیشہ سے لگتا تھا انسانوں اور ویمپائر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ فرق واضح تھا۔ ہم لوگ ڈنر کر رہے ہیں۔ روم نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ لائے نے بے دلی سے اس کی آفر قبول کی۔ وہ آہستگی سے روم کے پیچھے جا رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہ کچھ کھانا ہی ہوگا لائے۔ لائے نے احتجاج نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کو روم کی فیملی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ویلنٹائن کے دیے ہوئے بلڈ بیگ سے گزارا کر رہا تھا۔ کچن میں خاموشی چھا گئی جب وہ دونوں اندر آئے۔ روم کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس نے لائے کو کھانے کی ٹیبل کے گرد کرسی پر بٹھایا اور اس کے لیے پلیٹ لینے دوڑی۔ کچھ لمحوں بعد ولیم ارمیڈا نے بات شروع کی تھی تاکہ خاموشی کم ہو جائے۔ تو تم روم کی یونیورسٹی میں ہو، کون سے مضمون ہیں تمہارے؟ ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، لٹریچر۔ لائے نے مختصر جواب دیا۔ اس نے خود کو بمشکل روکا تھا کچھ کہنے سے جب اس نے پلیٹ پر پڑی خوراک دیکھی تھی۔ اس نے بیزاری سے اس نیم پکے چکن پر کانٹا چلایا۔ ایلرون اسٹیٹ میں وہ دنیا کی ہر ڈش چکھ چکا تھا۔ وہ خوراک انتہائی عمدہ اور اعلیٰ ہوتی تھی۔ اسٹڈی ختم ہونے کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ولیم ارمیڈا نے پھر سے سوال داغا۔ ان کے سوال پر لائے کا جسم لکڑی کی طرح سخت ہوا۔ روم محسوس کر چکی تھی ٹرسٹن کے جانے کے بعد ہی لائے ویمپائر کا لیڈر تھا۔ پالیٹکس، لائے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مسز ارمیڈا نے دھیرے سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیا اس کے شوہر کو بھی یہ بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا؟
اسے اپنے شوہر کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ ولیم ارمیڈا بھی مشکوک نظروں سے لائے کو دیکھ رہا تھا۔ لائے اوپر نہ دیکھتے ہوئے بھی ان سب کی نظروں کو محسوس کر رہا تھا۔ روم کا بھائی اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ روم کی ماں محتاط تھی اور اس کے پاپا کی نظریں مشکوک تھیں۔ سب کو اگنور کرتے ہوئے لائے اپنی گھٹیا سی خوراک پر توجہ مرکوز کی، مگر اس کے بازو میں پھر سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تنگ آ کر لائے نے اپنا بازو ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ اس کی اس حرکت سے اس کی کلائی پر بنا ٹیٹو عیاں ہوا۔ اس نے تیزی سے اپنا ٹیٹو چھپایا۔ روم نے ٹیٹو دیکھ لیا تھا۔ پہلی بار اس نے لائے کے ٹیٹو کو قریب سے دیکھا تھا۔ وہ ایک باز تھا جو شکار پر جھپٹنے ہی والا تھا۔ ولیم ارمیڈا اتنی تیزی سے اٹھا کہ اس کی کرسی پیچھے گری تھی۔ اس کے چہرے پر شوق اور غصہ بول رہا تھا۔ اس کی بیوی پوچھنے ہی والی تھی کہ گیٹ اپ۔ ولیم ارمیڈا نے نیچی آواز میں لائے کو کہا تھا۔ لائے نے بیزاری سے اسے دیکھا مگر اٹھا نہیں۔ میں نے کہا گیٹ اپ۔ اسی وقت مجھے میرے سوالوں کے جواب دو ورنہ تم یہاں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے۔ پاپا؟ روم کو حیرت ہوئی تھی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ زخمی؟ روم رکی جب لائے کھڑا ہوا۔ لائے کو اندازہ تھا اس کے سوال کس قسم کے ہوں گے۔ وہ یہ سب خود ہینڈل کر سکتا تھا۔ اسے روم کی ضرورت نہیں تھی، اپنی جنگ وہ خود لڑ سکتا تھا۔ ولیم ارمیڈا اور لائے خاموشی کے ساتھ گیسٹ روم کی طرف چلے گئے۔ ولیم نے دروازہ بند کر دیا تاکہ اس کی فیملی کچھ نہ سن سکے۔ کیا روم کو پتہ ہے؟ ولیم نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ لائے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ولیم ارمیڈا کو جانتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جواب دو، میں اس ٹیٹو کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یا تو تم ایلرون خاندان کے فرد ہو یا ایلرون اسٹیٹ کے وفادار ہو۔ بتاؤ، کیا روم جانتی ہے تم کیا ہو؟ وہ جانتی ہے۔ لائن نے اپنی تیز نظریں ولیم کی آنکھوں میں گاڑی۔ تمہیں کیسے پتہ اس ٹیٹو کا مطلب؟ کسی بھی انسان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ کسی انسان نے اس کو دیکھا تک نہیں۔ روم کے پاپا کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ اس نے لائے کے سوال کو اگنور کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم وہی ویمپائر ہو جس کے پیچھے ہماری پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ دل تو کرتا ہے تمہیں ابھی اسی وقت گھر سے نکال دوں۔ جو تم نے کیا ہے وہ سراسر غلط تھا۔ تم نے قتل کیا ہے اور اب تم میری بیٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں اسے استعمال نہیں کر رہا، لائے نے تڑک کر جواب دیا۔ اس کے بازو میں درد کی لہر اٹھی۔ اس نے زبردستی مجھ پہ اپنی مرضی مسلط کی۔ میں کسی بھی انسان کی مدد نہیں لیتا۔ میں نے اسے وارن کیا تھا کہ وہ خود کو مشکل میں ڈال رہی ہے مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ یہ میری غلطی نہیں ہے کہ وہ خطرے میں ہے۔ ولیم ارمیڈا کو لگا جس طرح لائے نے آخری جملہ کہا تھا اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ویمپائر بھی روم کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ لائے نے درستی سے ٹاپک کو بدلا تھا۔ تم نے میرے خاندان کے ٹیٹو کو کیسے پہچان لیا جبکہ کسی انسان کو اس کی بھنک تک نہیں؟ ولیم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تو یہ واقعی میں ایلرون خاندان کا ہے، وہ خاندان جو دنیا کا طاقتور ترین ویمپائر خاندان تھا۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کا اس سے کیا تعلق تھا۔ میں ایلرون خاندان کے فرد سے ملا ہوں، ولیم نے آہستگی سے کہا۔ لائے کی آنکھیں مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اچھے دوست بن گئے تھے۔ میں تمہیں اس کا نام بتا سکتا ہوں جو تمہارے نام جیسا ہے۔ اس کا نام لائے کون تھا؟ لائے کی آنکھیں شوق سے پھیلیں۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا۔ اسے ولیم کی باتوں پر یقین نہیں تھا کہ وہ اس کے خاندان کے فرد سے مل چکا ہے مگر یہ نام، کسی بھی انسان کو ان کے خاندان کے فرد کا نام نہیں بتایا گیا تو پھر یہ کیسے؟ لائے نیچی آواز میں غرایا۔ تم کیسے میرے بابا کا نام جانتے ہو؟ کسی بھی انسان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی بھی انسان کو ان کا نام جاننے کی اجازت نہیں۔ پھر تم جواب دو۔ ولیم کے چہرے پر اداس سی مسکان پھیلی۔ تو تم اس کے بیٹے ہو؟ تم لگتے بھی اس جیسے ہو۔ تمہاری شکل و صورت اس سے ملتی ہوگی مگر تم اس جیسے بالکل نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں۔ میں بڑے سے مل چکا ہوں، چارلس سے مل چکا ہوں۔ لائے پھنکارا۔ اسے لگا جیسے پھر سے اسے گولی مار دی گئی ہو۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان کا نام لینے کا، تمہیں کوئی حق نہیں۔ میں اپنے دوست سے تب ملا تھا جب اس نے میری اور میری بیوی کی جان بچائی۔ اس وقت میری بیوی پریگننٹ تھی، روم پیدا ہونے والی تھی۔ میں اس وقت لائکون سے ملا اور پھر مجھے احساس ہوا میں کتنا بڑا بے وقوف تھا جو وہ ویمپائر کا شکار کرتا تھا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ولیم نے آرام سے کہا تھا۔ ولیم کو لگا لائے کی سرد نظریں اس کا سینہ چیرنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ لائے جب بولا اس کی آواز میں ضبط تھا جیسے وہ اپنی بات کنفرم کرنا چاہ رہا ہو۔ شکار؟
لائے کی آواز میں وارننگ تھی۔ کیا مطلب تم ویمپائر کا شکار کرتے تھے؟ ولیم کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا روم نے تمہیں نہیں بتایا؟ میں ویمپائر ہنٹر تھا۔ لائے کو لگا اگر وہ یہاں ابھی اس وقت نہیں نکلا تو یقیناً ولیم کی جان لے گا۔ اس کے اندر طوفان برپا ہوا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو اسے اپنا درد بھی بھول گیا۔ اس نے خود کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ روم کیا کرے گی جب اسے پتہ چلے گا لائے نے اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ روم نے اسے ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کا باپ لائے کی قوم کو قتل کرتا تھا ماضی میں۔ اس نے بھول کر بھی لائے کو کچھ نہیں بتایا، اسے اندھیروں میں رکھا۔ میں نے وہ سب بند کر دیا تھا، ولیم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ لائے کون سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو میں کر رہا تھا بہت غلط تھا، اور اس سے زیادہ لائے میں سننے کی برداشت نہیں تھی۔ ایک دھماکے سے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ روم بالکل دروازے کے پاس کھڑی ہوئی نروس اور خوفزدہ لگ رہی تھی۔ لائے نے اس پر ایک قہر آلود نظر ڈالی اور آندھی طوفان کی طرح اپنے بیڈ روم کی جانب گیا، وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ لائے پلیز بتاؤ پاپا نے تمہیں کیا کہا، پلیز مجھے۔ اسی لمحے لائے تیزی سے مڑا۔ روم دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ لائے کا پنچ بالکل اس کے سر کے قریب دیوار پر پڑا تھا۔ دیوار میں سوراخ پڑ گیا۔ روم کی نیلی آنکھوں میں خوف چھا گیا اور لائے کو پہلی بار اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ روم ڈر گئی تھی۔ لائے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر ٹکا دیا۔ روم اس کے بازوؤں میں قیدی بن گئی۔ تم نے مجھے بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ تمہارا باپ کیا ہے۔ تم نے اتنی اہم بات مجھ سے چھپائی۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایک ویمپائر ہنٹر کے گھر میں پناہ لیتا؟ اس نے میری قوم، آئندہ میرے نزدیک بھی مت آنا، جٹ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تھا اور دھماکے سے اپنے پیچھے بند کیا۔ مجھے بتانا چاہیے تھا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ روم، اس کے پاپا کی آواز گیسٹ روم سے آئی۔ یہاں آؤ۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ کمرے کی طرف گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ دونوں باپ بیٹی آمنے سامنے تھے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں پاپا؟ روم کی آواز بھر آئی۔ I'm sorry پاپا، مجھے آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، مگر مجھے لگا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تبھی میں نے بات چھپائی۔ میں بس اس کو محفوظ دیکھنا چاہتی تھی۔ روم، ولیم کا چہرہ نرم پڑا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، میں بس تھوڑا شوق ہوں کہ تمہاری جیسی لڑکی کیسے اس میں پھنس گئی۔ تم سمارٹ ہو روم، بہرحال تم لائل اور ان کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ روم کو شرمندگی محسوس ہوئی کیونکہ یہ سچ تھا کہ وہ لائے کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ مجھے اس کی پرواہ ہے پاپا، میں اسے سیف دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں وہ کہانی یاد ہے جو میں نے تمہیں سنائی تھی کہ کیسے ایک ویمپائر نے میری اور تمہاری موم کی جان بچائی تھی؟ ولیم نے پوچھا۔ روم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ویمپائر جس کا نام لائے کون تھا، وہ لائے کا باپ تھا۔ تم اگر زندہ جو ہو تو صرف اس کی وجہ سے ہو۔ تمہاری موم اس وقت پریگننٹ تھی۔ روم لاجواب ہو گئی۔ تو کیا لائے کے والد نے روم کے والدین کی جان بچائی تھی؟ روم کی جان بچائی تھی؟ ولیم نے بات جاری رکھی۔ لائے بالکل اپنے والد کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ خیر، میں اور لائے کون اچھے دوست بن گئے تھے۔ مجھے اس سے پتہ لگا تھا کہ انسانوں کے ویمپائر کے بارے میں خیالات کتنے غلط تھے۔ میں اس کی بیوی سیلینا اور اس کے بڑے بیٹے چارلس سے بھی مل چکا ہوں۔ کیا آپ ٹرسٹن سے ملے تھے؟ روم کو حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے پاپا کے ویمپائر کے شاہی خاندان سے گہرے تعلقات تھے۔ ٹرسٹن؟ تم شاید اس کے دوسرے بیٹے کی بات کر رہی ہو جس کو قتل کر دیا۔ نہیں، میں صرف چارلس سے ملا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا دوسرا بھائی بھی ہے۔ روم واقعی میں شرمندہ ہوئی۔ لائے اپنی فیملی کے بارے میں بالکل بات نہیں کرتا، وہ ٹرسٹن کا نام تک نہیں لیتا اب۔ اور پھر روم کو یاد آیا کہ نکیٹر نے کہا تھا کہ جس نے اسے اسکاٹ جانسن کے قتل کا کہا تھا وہ ویمپائر ہنٹر کلب کا سربراہ تھا۔ کیا روم کے پاپا اسے جانتے ہوں گے؟ پاپا، لائے کو آپ کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی، آپ پرامس کریں آپ اس کی مدد کریں گے۔ روم کی آنکھیں بھیگی۔ ولیم نے غور سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ میں ضرور اس کی مدد کروں گا، مجھے لائے کون کا قرض لوٹانا ہے۔ اس نے تمہاری جان بچائی تھی جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، میں بھی اس کے بیٹے کو بچاؤں گا۔ لائے بیڈ پر ڈھہ گیا۔ اس کی ساری انرجی ختم ہو چکی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد وہ اپنے باپ کا نام کسی کے منہ سے سن رہا تھا، اور چارلس، اس نیچ ذات نے اس کے بھائی کا نام اس کے باپ کا نام لیا تھا۔ لائے اپنے بابا کا نام زندگی میں کبھی نہیں سننا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اسے اپنا نام تک پسند نہیں تھا۔ اس شخص کے منہ سے اپنے خاندان کا نام سن کر اس کا دل غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اس کے بھائی کا نام ایسے لے رہا تھا جیسے وہ نیچ ذات اسے جانتا ہو۔
کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسی کے جیسے لوگوں کی وجہ سے آج لائے کا یہ حال تھا؟ لائے نے اپنا سر تھام لیا، اس نے لمبی لمبی سانسیں لی۔ آف کورس وہ نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے ہوڈ اور ویلنٹائن کے۔ ٹرسٹن تو جا چکا تھا، روم کا باپ ایک ویمپائر ہنٹر رہ چکا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نازک سی ڈرپوک سی روم کے باپ کے ہاتھ اس کی قوم کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ روم نے اس کو دھوکہ دیا تھا، اور اچانک ہی لائے کو جھٹکا لگا۔ روم کا باپ ویمپائر ہنٹر رہ چکا تھا، مطلب وہ ٹرسٹن کے قاتل کو جانتا ہوگا، اسے کچھ تو پتہ ہی ہوگا۔ نیکیٹر نے کہا تھا کہ ایک ویمپائر ہنٹر کلب کے سربراہ نے اسکاٹ جانسن کے قتل کا ٹاسک دیا تھا۔ لائے نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے فریج کھولا اور ایک بلڈ بیگ کو گلاس میں انڈیل دیا۔ ایک ہی بار میں اس نے پورا گلاس خالی کر دیا۔ ایک بات تو طے تھی، وہ اب روم پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا، اسے صرف اپنا انتقام لینا تھا۔ آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ لائے کی موم نے لائے کے بابا کو دکھ سے کہا۔ وہ دونوں صبح سویرے بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے مطابق ان کے بچے اس وقت سو رہے ہوں گے۔ 10 سال کے لائے کو پتہ تھا کہ مام اور بابا ہمیشہ ان سے چھپ کر ضروری باتیں ڈسکس کرتے تھے۔ مجھے جانا ہی ہوگا، لائے کے بابا لائکون نے تھکے لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، ان کی رنگت بھی لائے کو خراب لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سیلینا، تم فکر مت کرو، میں جلد از جلد لوٹ آنے کی کوشش کروں گا، مجھ پر بادشاہ ہونے کے ناطے ذمہ داریاں ہیں۔ لائے نے اپنا وزن ایک پیر سے دوسرے پیر پر شفٹ کیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جس سے لائے اپنے والدین کی باتیں سن رہا تھا۔ ٹرسٹن نے کہا تھا کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سننی چاہیے، مگر وہ جاننا چاہتا تھا ایسا کیا تھا جو اس کے بابا کو تھکا رہا تھا۔ تو بابا پھر سے جا رہے تھے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لائکون کم ہی گھر پر نظر آتا تھا، اور ویسے بھی جب وہ گھر پر ہوتا تو وہ چارلس اور ٹرسٹن کو زیادہ توجہ دیتا۔ مگر کیا آپ کا جانا فرض ہے؟ سیلینا نے اپنے گولڈن بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ لائے کو اپنی ماں کی آنکھوں میں پریشانی نظر آ رہی تھی۔ آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں، آپ ابھی تو آئے ہیں، بچوں نے آپ کو بہت مس کیا ہے، میں چارلس کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ لائکون بے آرام لگ رہا تھا۔ ٹرسٹن نے مجھے کہا ہے کہ اس کو پتہ ہے میرے کندھوں پر ذمہ داریاں ہیں۔ ٹرسٹن اپنی عمر سے بڑھ کر سوچتا ہے، وہ کافی میچور ہے۔ اور لائکونائٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنا نام سن کر لائے کا ننھا دل دھڑکا۔ وہ بہت چھوٹا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی آپ کیوں گھر پر نہیں ہوتے، اس کو آپ کی ضرورت ہے لائکون۔ لائکون نے ٹھنڈی سانس لی، اس نے اپنی کالی گھٹاؤں جیسے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک دن آئے گا جب اسے سمجھ آئے گی سیلینا، وہ ہمیشہ بچہ نہیں رہے گا، اسے بڑا ہونا پڑے گا۔ سیلینا کا چہرہ تن سا گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے وقت نہیں دے سکتے؟ میں نوٹ کرتی ہوں جب آپ چارلس اور ٹرسٹن کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور لائے کو اگنور کرتے ہیں، وہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ لائکون کی گرے آنکھوں میں الجھن نظر آئی۔ سیلینا پلیز، مجھے پتہ ہے وہ میرا بیٹا ہے، مگر اس میں اور میرے باقی 2 بیٹوں میں کتنا فرق ہے؟ آخر اتنا فرق کیوں ہے؟ میں کل ہی اس کے کمرے میں گیا تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے جاگنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اسے ڈر لگتا ہے، اسے ویمپائر ہنٹرز سے شدید ڈر لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہے سیلینا؟ وہ اتنا ڈرپوک کیوں ہے؟ وہ ڈر کے مارے سو بھی نہیں سکتا۔ سیلینا نے اپنے شوہر کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ 10 سال کا بچہ ہے لائکون، اسے ڈر ہی لگے گا۔ جو کہانیاں چارلس اسے سناتا ہے وہ اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں، مگر ٹرسٹن کو تو ڈر نہیں لگا۔ لائکون نے اپنی بیوی کو جواب دیا۔ وہ بھی تو چھوٹا تھا، مگر اسے تو ڈر نہیں لگتا تھا یہ کہانیاں سنتے ہوئے۔ ہاں وہ 10 سال کا بچہ ہے، مگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، وہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ بہت ریزرو ہے۔ آج جب سب بچے کھیل رہے تھے، لائکونائٹ کونے میں بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے ان سب کے ساتھ کھیلنے کو کہا تو اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں نے بہت انوکھی بات کہہ دی ہو۔ اس نے کہا جب ٹرسٹن آئے گا تب وہ اس کے ساتھ کھیلے گا۔ یہی تو بات ہے سیلینا، وہ ٹرسٹن کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، اور 10 سال کا لائے اس سے زیادہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ تھا اس کے بابا چارلس اور ٹرسٹن کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس نے ان جیسا بننے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ لائے تم کہاں ہو؟ جلدی آؤ یہاں۔ اسے ٹرسٹن کی آواز آئی، وہ آواز کی سمت بھاگا۔ لائے نے اپنی دلکش گرے آنکھیں کھولی۔ وہ پرانی باتوں، پرانی یادوں کو بھول جانا چاہتا تھا، وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ یادیں اس کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر دیا تاکہ وہ ساری تصویریں مٹ جائیں جو اسے یاد تھیں۔
کیا ہوا اگر روم کا باپ اس کے بابا کو جانتا تھا؟ اس کے بابا کے کافی تعلقات تھے، وہ اپنی فیملی سے زیادہ وقت انسانوں کے درمیان گزارتے تھے۔ اس نے گھڑی کی سمت نظر دوڑائی، رات کے 1 بج رہے تھے۔ سونے کے باوجود اسے تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بازو کا زخم بالکل ویسا ہی تھا جیسے پہلے دن تھا۔ اس کا زخم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی جاگ اٹھتا اس کی شرٹ پر خون کے دھبے لگے ہوتے۔ اس نے روم کو کہا تھا کہ یا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں، اور لائے کو لگ رہا تھا یہ بازو اس کی موت کی وجہ بنے گا۔ لائے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور ساتھ میں اس کی طلب بھی بڑھ رہی تھی۔ روم، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ روم کا کیا کرے۔ اس نے پورا دن اس سے بات نہیں کی تھی۔ لائے کا غصہ خوفناک روپ میں تھا، تبھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، حالانکہ روم کتنی بار چکر لگا چکی تھی۔ کاش یہ سب کچھ ابھی اسی وقت ختم ہو جائے۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھاما۔ کاش میری زندگی واپس لوٹ جائے جب ویمپائر ہنٹرز نے میری زندگی تباہ نہیں کی تھی۔ کاش وقت وہاں لوٹ جائے۔ شٹ، کیا ان ویمپائر ہنٹرز سے پوری زندگی میرا واسطہ رہے گا؟ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا جس میں ایک ویمپائر ہنٹر رہ رہا ہے، جس کے ہاتھ میری قوم کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ قتل تو لائے نے بھی کیے تھے، مگر اس نے کسی کو خاص طور پر قتل کرنے کی تربیت تو حاصل نہیں کی تھی جیسے یہ ہنٹرز کرتے تھے۔ انہی ہنٹرز کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہوئی۔ انہی ہنٹرز کی وجہ سے آج چسٹر نہیں ہے۔ انہی کی وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں ہوں، اور انہی کی وجہ سے اسے روم کو بھی چھوڑنا تھا۔ اسے روم کو ہر حال میں پیچھے چھوڑنا تھا۔ اچانک ہی اسے لگا جیسے اس کمرے میں وہ پھنس گیا ہو۔ کمرہ کچھ زیادہ ہی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ دیواریں اس کے نزدیک آ رہی تھیں۔ اس کے اندر کا حیوان پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے لائے کے جسم میں پنجے گاڑ دیے۔ بلڈ کی طلب اس کے حواسوں کو سن کر رہی تھی۔ بلڈ بیگز بھی کم پڑ چکے تھے۔ وہ زیادہ نہیں پی سکتا تھا ورنہ بلڈ ختم ہو جانا تھا، اور اس حالت میں اگر بلڈ ختم ہو جاتا تو لائے کو خود بھی اندازہ نہیں تھا وہ کیا کر گزرے گا۔ اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں بند ہوتی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا گیسٹ روم کی جانب گیا اور صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس نے اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا۔ لائے، روم کی نرم سی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ لائے نے دیکھا وہ کچن سے باہر نکلی تھی۔ روم کتنی خوبصورت تھی۔ بے اختیار لائے اسے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے آوازیں سنی تو سوچا دیکھ لوں۔ گیٹ آؤٹ، لائے نے سختی سے کہا۔ اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ روم کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا روم اس پر سحر پھونک دیتی تھی، جادو کر دیتی تھی اس پر، اور پھر لائے کا دل کرتا دنیا کا ہر وہ کام کرے جو روم کو خوش کرتا ہو۔ وہ اس کے ساتھ سرد رہے گا تو روم خود ہی اس سے دور ہو جائے گی۔ گو بیک، یہ کسی انسان کے جاگنے کا ٹائم نہیں۔ اس نے انسان کا لفظ طنز کے طور پر کہا۔ روم کے دل پر چرکا لگا۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا لائے اب بھی اس پر غصہ تھا، جو کہ جائز تھا۔ اسے اپنے پاپا کے متعلق بتا دینا چاہیے تھا۔ روم نے ایک قدم اس کی سمت لیا۔ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ لائے نے پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں بتانا چاہتی تھی، میرا یقین کرو، مگر مجھے پتا تھا تمہیں لگا میرے لیے جاننا ضروری نہیں تھا کہ تمہارا باپ ویمپائرز کا قاتل رہ چکا ہے۔ لائے کا غصے سے برا حال تھا۔ تمہیں لگا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہیں لگا میں نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے لگا تم زندگی میں کبھی ان سے نہیں ملو گے۔ روم نے اس کی بات کاٹی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کبھی پتہ لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں خوش ہوں اس پر؟ فخر ہوتا ہے مجھے اس پر۔ میں بھی تمہاری طرح نفرت کرتی ہوں ان ہنٹرز سے۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ تم اور بھی ڈسٹرب ہو جاؤ۔ لائے کا خون جل گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لائے ڈسٹرب ہو۔ کاش اسے خبر ہوتی ان ہنٹرز نے لائے کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کاش اسے پتا ہوتا وہ ایسا کیوں ہے، مگر وہ روم کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لائے کی آواز خالی تھی۔ وہ اپنے غصے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ نہایت مشکل تھا۔ اسے روم کے دل کی ہر ایک دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اگر اس نے خود کو کنٹرول نہیں کیا تو روم کل صبح تک شاید زندہ نہیں رہے گی۔ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہاری طرف دیکھنا تک نہیں چاہتا۔ جسٹ گیٹ لاسٹ۔ نہیں جاؤں گی، روم نے اعتماد سے کہا تھا۔ لائے نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں معافی مانگ چکی ہوں لائے، تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں پاپا کا کیا نہیں بدل سکتی۔ پاپا وہ کام چھوڑ چکے ہیں۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی پاپا سب کچھ چھوڑ چکے تھے۔ میں جانتی ہوں تم کس کرب سے۔ تمہیں کچھ نہیں پتا۔
لائے دھاڑا، وہ صوفے سے اٹھا اور روم کی سمت تیزی سے گیا۔ روم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ تمہیں کچھ نہیں پتا میں کس کرب سے گزرا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ۔ تم یہاں کھڑی مجھے بکواس کر رہی ہو کہ تمہیں سب پتا ہے میں کس کرب سے گزرا ہوں، جبکہ تمہاری پوری فیملی مزے سے سو رہی ہے، محفوظ، بالکل محفوظ، سیف۔ جب تمہارے بھائی کی جان وہی چیز لے جس سے تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ہو، وہ بھائی جو تمہارا واحد سہارا ہو، جب وہ قتل ہو جائے، تب تم آ کر میرے منہ پر کہنا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کس کرب سے گزرا ہوں۔ اسی لیے ایسی باتوں کو مت چھیڑو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتی۔ تم میری مدد کرو سمجھنے میں، روم نے نرمی سے کہا۔ اس نے ایک قدم اور لائے کی جانب لیا جو اس وقت تیز سانسیں لے رہا تھا۔ لائے کی آنکھیں گرے سے سرخ اور سرخ سے گرے ہو رہی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے بتاؤ۔ میں نہیں۔ اچانک ہی لائے کو بلڈ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اس کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ لڑکھڑایا۔ روم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ تم ٹھیک ہو لائے؟ روم کی آواز میں پریشانی تھی۔ لائے نے اپنی آنکھیں بند کر دی تھیں، پورا کمرہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ لائے نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر روم نے بھی مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا رکھا اور اسے واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں ہی چپ تھے۔ لائے نے اپنا سر تھاما ہوا تھا اور روم اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر لائے نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ اس کا سر پھر گھومتا۔ نہ میں نے مانگی ہے، نہ مجھے ضرورت ہے۔ تمہیں ضرورت ہے لائے، روم نے دھیرے سے کہا۔ تم اپنے پاؤں پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے میری مدد کے بغیر۔ تمہیں ضرورت ہے۔ میرے پاپا اسکاٹ جانسن کے قاتل کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ لائے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لائے، تم نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ روم اس کے نزدیک ہوئی۔ اس نے شکر ادا کیا جب لائے دور نہیں ہوا۔ پاپا کیا تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ تم کتنا بھی مجھ پر غصہ کر لو، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ لائے کا لہجہ سب پاٹ تھا۔ میں تم پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا تم میری کوئی بھی مدد کرو۔ کیوں تم میری مدد نہیں چاہتے؟ روم کی آنکھیں بھیگیں۔ کیونکہ تم ایک انسان ہو، کیونکہ یہ شرمندگی کی بات ہے کہ میں اتنا کمزور پڑ گیا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم کسی قسم کے خطرے میں پڑو۔ لائے نے اپنی آنکھیں فرش پر جما دیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں پہلے وہ آتش فشاں کی طرح برسا تھا اس پر، اور اب وہ اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ خود ہی اس کے منہ سے نکلے تھے۔ میں نہیں چاہتا تم خطرے میں پڑو، میں نہیں چاہتا تمہاری موت میری وجہ سے ہو۔ روم لاجواب ہوئی تھی۔ لائے اس کے لیے پریشان تھا۔ لائے اٹھا، اس کے ساتھ ہی روم بھی اٹھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتے ہو یا نہیں، میں اتنا جانتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ لائے نے کچھ نہیں کہا تھا۔ روم نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ روم تک پہنچایا۔ پورے راستے لائے نے اپنی مغرور ناک چڑھائے رکھی۔ کیا وہ روم پر غصہ تھا یا نہیں، اس حالت میں سوچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ 100 سال تک سونا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ پر روم کی مدد سے لیٹا۔ روم نے فریج کھولا۔ وہ ہچکچائی۔ اسے پتہ تھا لائٹ کا بلڈ ضائع ہو رہا تھا، اسے بلڈ کی ضرورت تھی، مگر ان خون سے بھرے بیگز کو دیکھ کر روم کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر اچانک ہی لائے نے اس کی کلائی پکڑی۔ جب اس نے لائے کی طرف دیکھا، اس کا دل دھڑکا۔ لائے کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نہیں، اس ایک لفظ میں اتنی طاقت تھی کہ روم فریج سے دور ہٹی۔ اسی کے ساتھ لائے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی پر ایک بازو رکھا۔ گیٹ آؤٹ۔ روم کو لگا اس وقت بحث کرنی بیکار تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، لائے نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس نے پورے راستے اپنا موبائل بند رکھا تھا۔ اس نے موبائل کو آن کر دیا۔ موبائل کی اسکرین چمکی تھی۔ ٹرسٹن اسے دن میں 10 دفعہ کال کرتا تھا۔ اسے ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ لائے کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، اور اس کے جانے کے بعد وہ روم کو کال کرتا تھا، اور اب اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس کو وہ کال کر سکے۔ ویلنٹائن کی طرف سے مس کالز آئی تھیں۔ لائے نے جلدی سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ رنگ ٹون جاتی رہی۔ اچانک ہی ویلنٹائن کی آواز آئی تھی۔ لائے، لاڈ لائے۔ ویلنٹائن، مجھے بتاؤ تم نے مس کالز کیوں کی ہیں؟ لاڈ، ویلنٹائن کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی تھی، مگر ایک بات تو لائے محسوس کر چکا تھا، ویلنٹائن گھبرایا ہوا تھا۔ وہیں رہو، ٹریشیا ہی ہے، محفوظ۔ لارڈ ٹرسٹن، دھوکہ، موبائل آف رکھیں۔ ویلنٹائن،
لائے چیخا جب کال کٹ ہوئی۔ ویلنٹائن! ایسا لگ رہا تھا جیسے ویلنٹائن نے خود کال کاٹی تھی۔ لائے اس کو کال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا لائے نے صحیح سنا تھا؟ کیا وہ ٹریشیا جس کے ساتھ ٹرسٹن نے اپنا بچپن بتایا، جس سے ٹرسٹن نے شادی کی تھی، کیا وہ ٹریشیا ٹرسٹن کو دھوکہ دے سکتی تھی؟ اگر یہ بات ٹھیک تھی تو اگلی باری ٹریشیا کی تھی۔ لائے نے فریج سے بلڈ کا آخری پیکٹ بھی نکال لیا۔ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ تھا ہی نہیں اپنی طلب کو کنٹرول کرنے کا۔ اس نے آخری بلڈ بیگ بھی پی ڈالا۔ اگر وہ نہ پیتا تو روم کی فیملی خطرے میں پڑ جاتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے لائے نے خود کو کمرے میں بند رکھا تھا۔ جب پوری فیملی نیند کی وادیوں میں اتر جاتی تب وہ کمرے سے باہر نکلتا۔ روم کو خود سے دور رکھنا کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا، مگر وہ یہ کڑوا گھونٹ بھی پی رہا تھا۔ اب جب کہ بلڈ بھی ختم ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی طلب کو کیسے کنٹرول کرے گا، مگر اسے کنٹرول کرنا ہی پڑے گا۔ لائن نے ویلنٹائن کو 1000 بار کال کی مگر کال اٹینڈ نہیں کی گئی۔ وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا جو اس نے سنا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ یہ بات اس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ٹریشیا ٹرسٹن سے بے وفائی کر سکتی تھی۔ لائے کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ٹریشیا وہ مجرم تھی جس نے ویمپائر ہنٹرز کو ٹرسٹن کی لوکیشن بتائی تھی۔ لائے نے پھر سے ویلنٹائن کو کال ملائی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے۔ عورت کی مشینی آواز نے لائے کا موڈ مزید خراب کر دیا۔ اس نے موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا۔ کچھ لمحوں بعد اسے یاد آیا کہ ویلنٹائن نے کہا تھا اپنا موبائل آف ہی رکھے۔ لائے نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ کاش میرا زخم ٹھیک ہوا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا۔ اس کے بازو میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس کے بینڈیج پر خون کے قطرے جمع ہو رہے تھے، حالانکہ لائے نے ابھی تازہ بینڈیج لگائی تھی۔ اسے لگا کسی بھی بینڈیج سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس کی بلیڈنگ اسی طرح برقرار رہے گی۔ لائے کی زندگی میں جب بھی زخم آئے تھے وہ چند منٹوں میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی طلب بڑھ رہی تھی اور اب تو بلڈ بیگز بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اچانک ہی تازہ بلڈ کی خوشبو آئی تھی۔ گھر میں کوئی زخمی ہوا تھا۔ لائے اٹھ کر بیٹھا۔ لائے کی آنکھیں گرے سے سرخ ہوئی تھیں۔ روم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پونچھا۔ پچھلے چند دنوں سے لائے نے اسے اپنے نزدیک تو کیا، اپنے کمرے کے اندر تک نہیں آنے دیا تھا جو روم کو پریشان کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ لائے روم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روم نے اسے کہا تھا وہ لائے کے ساتھ کھڑی رہے گی، مگر لائے پر اس کی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ کاش وقت پلٹ جاتا اور حالات ویسے ہی ہوتے جو ٹرسٹن کی موت سے پہلے تھے۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ کاش میں لائے کو اپنے پاپا کی حقیقت پہلے ہی بتا دیتی۔ اپنی سوچوں میں گم روم گلاس کو دھو رہی تھی جب اس کے چکنے ہاتھوں سے گلاس نیچے گرا تھا۔ ایک چھناکے سے گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فرش پر بکھرا۔ میری قسمت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، روم نے بے دلی سے سوچا۔ ہاتھوں کو ٹاول سے پونچھتے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں کو سمیٹنے لگی۔ وہ بے دھیانی سے اپنا کام کر رہی تھی، جب بھی اسے حیرت نہیں ہوئی تھی جب اس کی انگلی زخمی ہوئی۔ گلاس کا نوکیلا ٹکڑا اس کو زخمی کر گیا۔ روم نے جلدی جلدی ٹیشو کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹا۔ اسی لمحے روم کو لائے کا خیال آیا۔ لائے، ایک زخمی ویمپائر جس کو اپنی طلب پر کنٹرول نہیں تھا۔ اس کا کمرہ بالکل ساتھ ہی تھا۔ لائے؟ بغیر سوچے روم اس کے کمرے کی سمت بھاگی۔ اسے یقین تھا لائے اس وقت مشکل میں ہوگا، بلڈ کی خوشبو اس تک پہنچی ہوگی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ فریز ہو گئی۔ لائے بیڈ پر بیٹھا تھا، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ روم کو وہ پہلی بار پرسکون لگا۔ شاید اسے بلڈ کی خوشبو نہیں آئی تھی، شاید اسے پتہ نہیں لگا تھا۔ روم نے خود کو تسلی دی۔ اس کا دل پر امید ہوا تھا، مگر جیسے ہی لائے نے اوپر کی سمت دیکھا روم کی امید دم توڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کا گرے کلر رخصت ہو چکا تھا، صرف سرخ رنگ ہی چھایا ہوا تھا۔ جب لائے نے روم کی طرف دیکھا تب روم کو ایسا لگا جیسے وہ سانس لینا بھول گئی ہو۔ اس کی سرخ آنکھوں نے روم کو اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ روم اس کی آنکھوں کے جادو کے زیر اثر کمرے میں داخل ہوئی۔ لائے کا وجیح چہرہ تاثرات سے پاک تھا۔ اس نے روم کو اپنی جانب قدم لیتے دیکھا۔ بلڈ کی خوشبو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی، پہلے سے زیادہ دلکش۔ لائے کو پتہ تھا اس نے روم کو جال میں پھانس لیا تھا، مگر وہ پرواہ کرنے کی حدود سے آگے نکل گیا تھا۔ لائے اٹھا، وہ اس کی طرف بڑھا۔ اسے صرف روم کا بلڈ نظر آ رہا تھا، صرف اس کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ روم اس کی آنکھوں کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔
اس کی نیلی آنکھوں نے دیکھا جب لائے نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا لائے کیا کر رہا تھا۔ لائے نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی انگلی پر لپٹا ٹیشو گرا تھا۔ اس کی زخمی انگلی سے بلڈ کے ننھے قطرے گر رہے تھے۔ لائے نے بغیر اس سے نظر ہٹائے اس کی انگلی اپنے لبوں کے نزدیک کی۔ لائے نے آہستگی سے زبان سے اس کی انگلی پر لگے کٹ کو ٹریس کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی جیسے روم کے بلڈ نے اس پر نشہ طاری کر دیا ہو۔ روم کو لگا وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو لائے سے چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ لائے نے انگلی کو اپنے لبوں سے لگا لیا، اس پر اپنی مہر ثبت کی۔ تبھی روم کو احساس ہوا کٹ کی وجہ سے جو درد تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ لائے نے جب آنکھیں کھولی روم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے روم کا ہاتھ اپنے گال پر رکھ دیا اور دوسرا بازو روم کی نازک کمر کے گرد پھیلا کر اسے مزید اپنے نزدیک کیا۔ جب لائے کو روم کے دل کی دھڑکن اپنے سینے کے اندر سنائی دی تب اس نے روم کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم خطرے میں ہو روم، تم خطرے میں ہو۔ روم نے اپنے دل کی وارننگ کو اگنور کیا۔ لائے نے اس کے کندھے پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ لائے کا جسم جل رہا تھا۔ اسے لگا اس کی جلد کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو جو اسے زندہ جلا رہی تھی، اور صرف روم کا بلڈ ہی اس کے اندر لگی آگ کو بجھا سکتا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ابھی اسی وقت روم کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دے اور اس کا دل نشین بلڈ اپنے حلق میں اتار دے۔ اسے روم کا بلڈ چاہیے تھا اپنی پیاس بجھانے کو، خود کو وحشی ہونے سے بچانے۔ کتنا آسان تھا روم کی جان لینا، اس کا خون پینا۔ اس کے اندر کا حیوان چیخ رہا تھا، اسے اندر سے زخمی کر رہا تھا، مگر لائے اس سے لڑ رہا تھا۔ لائے خود سے اپنی طلب سے لڑ رہا تھا۔ لائے کو لگا اس کے اندر کے حیوان نے تمسخر سے اسے دیکھا تھا اور لائے کو احساس ہوا تھا وہ جنگ ہار رہا تھا۔ روم کو لائے کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئیں۔ لائے، روم نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ خود کو لائے کے چوڑے سینے میں چھپنے سے روک رہی تھی۔ جب روم بولی اس کی آواز کمزور تھی، ہلکی تھی۔ اچانک ہی بولنا اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ لائے، میری بات سنو۔ تم اس لیے ایسے ایکٹ کر رہے ہو کیونکہ تمہیں بلڈ کی ضرورت ہے۔ میں فریج سے بلڈ بیگ۔ لائے نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی بھاری آواز تیز تھی جیسے اسے بھی بولنا مشکل لگ رہا ہو۔ سب ختم ہو گیا۔ روم کو اس کے لب اپنی گردن پر ہلتے محسوس ہوئے۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، گاڈ نوز میں مر رہا ہوں۔ تمہیں بلڈ کی ضرورت ہے لائے۔ روم نے سرگوشی کی۔ وہ ڈری ہوئی تھی، اپنے لیے نہیں اپنی فیملی کے لیے۔ لائے کیا کرے گا جب اسے آج رات بلڈ نہیں ملے گا؟ وہ خود کو صرف روم کے لیے روک سکتا تھا مگر روم کی فیملی کے لیے نہیں۔ روم نے پہلے بھی لائے کو اپنا بلڈ آفر کیا تھا اور اب بھی وہ یہی کرنے والی تھی۔ لائے، تم میرا بلڈ لے لو پلیز، میں نہیں چاہتی کوئی بھی خطرے میں پڑے، پلیز لائے۔ لائے کی سانسیں تیز ہوئی۔ اس نے روم کے گرد اپنی گرفت مزید تانگ کی۔ پلیز لائے، روم نے فریاد کی۔ اس نے اپنے ہاتھ لائے کے سینے پر رکھ دیے۔ روم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ لائے کی اتنی نزدیکی پر روم کو کچھ بھی سوچنا مشکل لگ رہا تھا۔ میرا بلڈ لے لو پلیز، پلیز لائے۔ لائے کا جسم بالکل فریز ہو گیا جیسے وہ اسٹیچو ہو۔ اتنی نروس تو روم اپنی زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ بغیر کچھ کہے لائے نے اپنے لب روم کی گردن پر رکھ دیے۔ روم کو لگا بجلی کا کرنٹ اس کے پورے جسم میں دوڑا تھا۔ روم کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک اٹھا کہ روم کو لگا وہ پسلیاں توڑ کر نکل آئے گا۔ کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی روم؟ لائے کے لبوں نے اس کے گردن پر حرکت کی تھی۔ روم کو لگا اس کی گردن پر آگ لگی ہو۔ لائے کی آواز میں سکون تھا جیسے روم کی نزدیکی نے اس کی مدد کی تھی۔ میں تمہیں اپنے جیسا بنا سکتا ہوں، تم اسی طرح جوان رہو گی، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں روم، صرف تمہارے لیے۔ بولو، میرے ساتھ آنا چاہو گی؟ میرے سے ایسا بننا چاہو گی؟ وہ روم کو ویمپائر بننے کی بات کر رہا تھا، کبھی نہ بوڑھا ہونے کی بات، کبھی نہ مرنے کی بات، اپنی پوری زندگی لائے کے ساتھ گزارنے کی بات۔ وہ اپنی پوری زندگی لائے کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی مگر روم نے اپنی فیملی کے بارے میں سوچا۔ اس کی فیملی کیا سوچے گی، کیا کہے گی اگر وہ ویمپائر بن بھی گئی تو کیا وہ بھی لائے کی طرح بلڈ کے پیچھے بھاگے گی، انسانوں کو قتل کرے گی؟ نہیں، روم کی آواز مضبوط تھی۔ اس نے لائے کے لبوں کو اگنور کرنے کی کوشش کی تھی جو اس کی گردن پر اپنی مہر ثبت کر رہے تھے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں، سوری لائے، میں تمہیں اپنا بلڈ دینا چاہتی ہوں مگر میں ویمپائر نہیں بننا چاہتی۔
لائے کی سانسیں پھر سے تیز ہوئی، اس کے بازو روم کے گرد تانگ ہوئے تھے۔ اس نے روم کو خود سے بھینچا۔ لائے کا جسم کانپ رہا تھا اور روم کو لگا اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ کنٹرول کھو رہا تھا۔ پلیز لائے۔ روم کی آنکھوں سے آنسو گر کر لائے کے سینے میں جذب ہوئے۔ وہ لائے کے لیے ڈری ہوئی تھی، بے تحاشا ڈری ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی لائے کچھ ایسا کرے جس سے اس کو پچھتاوا ہو۔ میرا بلڈ لے لو لائے۔ وہ درد سے پاگل ہو رہا تھا۔ کتنا مشکل تھا خود کو روکنا۔ وہ اس کا بلڈ پینا چاہتا تھا، اس کی مٹھاس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے زیادہ اس کا بلڈ چاہتا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے ٹارچر کر رہا تھا۔ لائے کو پتہ تھا اس کی گرفت روم پر سخت تھی، مگر اس کا بلڈ لائے کو پکار رہا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ روم کے ساتھ پلیز لائے۔ روم کی خوبصورت آواز اس کے چاروں طرف پھیلی۔ لائے کو اس کی آواز اس کے دل کی دھڑکن سے زیادہ خوبصورت لگی۔ میرا بلڈ لے لو۔ لائے نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اپنی طلب کے آگے ہار گیا۔ روم کو لگا لائے کے جسم سے ٹینشن رخصت ہو گئی۔ روم جیت گئی تھی۔ لائے اس کی بات مان گیا تھا۔ روم نے اپنی سانسیں روک لی۔ وہ درد کا انتظار کرنے لگی جب لائے کے نوکیلے دانت اس کی گردن میں جائیں گے۔ لائے کے لب کھلے تھے۔ روم کو اس کے نوکیلے دانت اپنی گردن پر محسوس ہوئے اور پھر بغیر وارننگ کے لائے نے اس کی گردن میں اپنے نوکیلے دانت اندر کیے، مگر درد تو کہیں بھی نہیں تھا۔ روم نے حیرت سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اسے لائے کے نوکیلے دانت محسوس ہو رہے تھے، بلڈ لائے کے اندر جاتا محسوس ہو رہا تھا، مگر درد کہیں نہیں تھا۔ اس کی گردن سن ہونے لگی۔ روم کا دل کیا وہ خون کا ایک ایک قطرہ لائے کو دے۔ روم کا دل نشین بلڈ لائے پیتا جا رہا تھا۔ اس کے بلڈ کی پاکیزگی اس قدر شدید تھی کہ لائے کو خود کو قابو کرنے میں دقت ہوئی۔ کہاں بلڈ بیگز اور کہاں تازہ خون۔ لائے نے اپنے نوکیلے دانت مزید اندر کیے۔ وہ چاہتا تھا روم کا سارا خون پی جائے، ایک قطرہ بھی روم کے جسم میں نہ رہے، تاکہ دنیا میں کوئی بھی روم کا بلڈ نہ چکھ سکے۔ اس نے روم کا بلڈ پیا تھا۔ روم اب اس کی تھی، صرف اس کی تھی۔ لائے نے محسوس کیا تھا روم نے اپنا سارا وزن لائے کے بازوؤں میں دے دیا، اور تبھی لائے سے اس کا بلڈ بھول گیا۔ یاد رہی تو صرف روم۔ اگر لائے نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں نہ تھاما ہوتا تو روم لڑکھڑا جاتی۔ لائے کو احساس ہوا وہ روم کا بلڈ زیادہ مقدار میں لے رہا تھا۔ وہ اس کی جان لے رہا تھا اور روم اس کو اپنی جان دے رہی تھی۔ اسی سوچ نے لائے کو اپنی طلب کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کیا۔ ہاں، یہ لمحہ اس کی زندگی کا مشکل ترین تھا جب اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا، اپنی طلب کو پیچھے کیا تھا۔ لائے نے اپنے دانت باہر نکالے اور پھر اس نے زبان سے اس زخم کو ٹریس کیا جو اس کے دانتوں کی وجہ سے پڑا تھا۔ اسے پتا تھا یہ آخری دفعہ تھا جب اس نے روم کے بلڈ کو پیا تھا۔ اس نے روم کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کیا روم کی سوچ اس کے متعلق بدل گئی تھی؟ کیا اس کے بعد روم بھی اسے جانور سمجھے گی، وحشی پکارے گی؟ روم کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر تھکی سی مسکان تھی، اور یہی مسکان لائے کی پوری زندگی سے زیادہ قیمتی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ لائے نے اپنی سخت آواز کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز کانپی۔ کیوں دیا اپنا بلڈ مجھے جب تمہیں پتہ ہے میں تمہاری زندگی چھین سکتا تھا؟ اس نے اپنی پیشانی روم کی پیشانی کے ساتھ لگا دی۔ اس کی گرے آنکھوں میں درد تھا، بے بسی تھی۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھے کبھی ہرٹ نہیں کر سکتے لائے، روم نے نرمی سے کہا۔ میں تمہیں جانتی ہوں۔ اس کی آنکھیں اتنی دلکش تھی کہ روم کو اپنا نام بھی بھول گیا۔ اتنی قریب تھی کہ روم کو اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے بھی نظر آ رہے تھے۔ لائے نے اب بھی روم کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ کتنے دلچسپ تھی روم کی نیلی آنکھیں، کتنی خوبصورت، کتنی پاک۔ ہاں، شاید وہ روم کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا، مگر ایک بات تو طے تھی، روم اس کے دل میں رہنے لگی تھی۔ دھیرے سے لائے نے اپنے لب روم کے لبوں سے مس کیے۔ اس نے روم کو وقت دیا تھا۔ اگر وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ سکتی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ روم کو لگا اس کا دل اس کے جسم سے باہر نکل آئے گا۔ لائے نے اسے کس کیا تھا۔ لائے نے اپنی لمبی انگلیاں روم کے بالوں میں پھنسائی۔ اس نے روم کے چہرے کا رخ پوری طرح اپنی جانب کیا۔ لائے نے مخمور نظروں سے اسے دیکھا۔ روم کا چہرہ کتنا دلکش لگ رہا تھا۔ لائے نے اپنی پیشانی روم کی پیشانی پر ٹکا دی۔ اس نے روم کے ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری۔ روم کے لبوں پر اپنا ہی بلڈ لگا تھا جو لائے کے لبوں سے لگا تھا۔
روم نے اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ لائے کی آنکھیں چمکی تھی یہ دیکھ کر۔ روم کا بلڈ، روم کے لب، روم کے بال، یہ سب مل کر اسے پاگل کر رہے تھے۔ وہ بلڈ ایڈکٹ نہیں تھا، وہ روم ایڈکٹ تھا۔ وہ دوسری بار روم کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ روم کی گردن کے پیچھے تھا۔ لائے نے روم کا چہرہ اوپر کیا تھا، وہ اس کے لبوں پر چھا گیا۔ اس بار روم کو اس کی دیوانگی محسوس ہوئی تھی۔ لائے نے چاہا اس بار روم کو پتہ چلے وہ کس قدر روم کے حصار میں جکڑا ہوا تھا، کس قدر روم اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ جب لائے پیچھے ہوا، روم نے اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کی سانسیں تیز تھی، بالکل اس کے جذبات کی طرح۔ اس نے لائے کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، جیسے ڈر ہو وہ غائب ہو جائے گا۔ روم کے بال اس کی گردن سے ہٹ گئے تھے۔ لائے کو وہ ننھا سا نشان نظر آ گیا جو اس کے دانتوں سے پڑا تھا۔ وہ آگے ہوا تھا۔ اس نے دوسری بار اس نشان کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ تمہیں چلے جانا چاہیے۔ لائے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ نشان کچھ دنوں بعد خود ہی مٹ جائے گا۔ روم نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ گیٹ آؤٹ روم۔ اس بار لائے کی آواز میں سختی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ ایسا کر جاؤں جس پر بعد میں پچھتانا پڑے، چلی جاؤ۔ روم نے اپنا سر اس کے سینے سے الگ کیا۔ اس نے لائے کی جانب دیکھا تھا۔ لائے کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں ڈر۔ لائے کی آنکھوں میں ڈر کیوں تھا؟ اسے کس بات سے ڈر لگ رہا تھا؟ روم بغیر کچھ کہے لائے کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ روم لڑکھڑائی تھی جب وہ کچن کے اندر داخل ہوئی۔ اسے تھکاوٹ ہو رہی تھی، اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اسے پتہ تھا اگر وہ نہ بیٹھی تو وہ گر جائے گی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ لائے کی سمت ایسے آئی تھی جیسے لائے کی سرخ آنکھوں نے اس پر جادو کر دیا ہو، اور اب روم کا دل کر رہا تھا واپس لائے کے پاس چلی جائے، پھر سے اس کی باہوں میں قید ہو جائے۔ مگر لائے نے جس سختی اور ضبط سے اسے جانے کا کہا تھا، صرف اس کی وجہ سے روم کرسی پر جمی رہی۔ روم کو اس کی آنکھوں میں چھپا ڈر یاد آیا۔ آخر وہ کیوں ڈر رہا تھا؟ کون سی چیز اسے ڈرا گئی تھی؟ روم نے آج تک لائے کو ہمیشہ بے خوف ہی دیکھا تھا، مگر آج روم کی فیملی کیسے ایکٹ کرے گی جب ان کو پتہ چلے گا کہ لائے نے ان کی بیٹی کا بلڈ پیا ہے؟ اس کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ مجھے لائے سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ میں خوش کیوں ہوں؟ کس بات پر خوش ہوں؟ کیوں میرا دل اس کی طرف دوڑ رہا ہے؟ ہاں، روم خوش تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس نے لائے کی مدد کی تھی، اس کو بچایا تھا، اور لائے نے بھی اس کی مدد لی تھی، ورنہ لائے کسی کی بھی مدد نہیں لیتا تھا۔ اسے لائے کی بات یاد آئی جب اس نے روم کو ویمپائر بنانے کی آفر کی۔ سچ تو یہ تھا وہ ویمپائر بننے پر آدھی رضامند تھی۔ وہ لائے کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر ویمپائر بن کر نہیں۔ ویلنٹائن سے مل کر اسے احساس ہوا تھا کہ ویمپائر کمیونٹی کتنی مختلف تھی انسانوں سے۔ کیا روم اس کمیونٹی میں زندہ رہ سکتی تھی؟ لائے اس کے لیے اپنی کمیونٹی کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ روم نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں اس کے لیے کیا محسوس کرتی ہوں؟ روم نے خود سے پوچھا۔ ہاں، میں اس کو چاہتی ہوں، مگر کیا اس کے لیے میں اپنی فیملی کو، اپنے انسان ہونے کو چھوڑ دوں؟ کیا ماموں پاپا مجھ سے نفرت کریں گے اگر میں لائے کے ساتھ چلی گئی؟ اگر میں ویمپائر بن بھی گئی تو کیا میں بدل جاؤں گی؟ کیا مجھے بلڈ پینا پڑے گا جبکہ مجھے بلڈ کو دیکھنا تک اچھا نہیں لگتا؟ یہ سوال بھی روم کے دل میں گردش کر رہا تھا۔ آخر لائے نے یہ بات کہی کیوں؟ کیا وہ روم کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا؟ کیا وہ واقعی روم کو چاہتا تھا یا اس کے بلڈ کو؟ روم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ پانی گرا اور اسی وقت کچن کا دروازہ کھلا تھا۔ الیکس اندر آیا تھا۔ وہ روم کو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظریں روم کے آنسو اور اس کی گردن پر پڑی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ غصے سے الیکس کی آواز کانپی۔ روم جانتی تھی وہ کس کا پوچھ رہا تھا۔ میں اسے قتل کر دوں گا۔ الیکس! روم اٹھی تھی، مگر اسے مجبوراً دوبارہ بیٹھ جانا پڑا جب اس کا سر گھوما تھا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا الیکس۔ تم ایسا کیسے بول سکتی ہو؟ الیکس چلایا۔ تم دیکھ نہیں رہی اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے پتا تھا اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا اس سے دور رہو، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی، اور اب تم یہاں بیٹھی بے ہوش ہونے کے قریب ہو اور تم بول رہی ہو کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ روم کا جواب سنے بغیر باہر نکلا اور لائے کے کمرے کی سمت گیا۔ روم اپنے حواسوں کو قابو کر کے اس کے پیچھے لپکی۔ اسے ڈر تھا الیکس کچھ ایسا نہ کر دے جس سے لائے کا غصہ بھڑکے۔ لائے اس کے علاوہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی لائے روم کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ الیکس نے لائے کے جبڑے پر پنچ مارا تھا۔
لائے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ روم کو حیرت ہوئی جب لائے نے ایلیکس پر ایک انگلی بھی نہ اٹھائی۔ اس کی آسیب زدہ آنکھیں ایلیکس کے چہرے پر تھیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ایلیکس چیخا اور ایک اور پنچ لائے کی سمت چھوڑا، مگر اس کا پنچ مس ہو گیا جب لائے نے آرام سے ایک قدم پیچھے لیا تھا، اور یہی حرکت ایلیکس کو مزید غصہ دلا گئی۔ اس نے لائے کی شرٹ کو دبوچا۔ لائے کا قد ایلیکس سے لمبا تھا اور روم کو یقین تھا اگر لائے چاہتا تو ایلیکس کب کا فرش پر پڑا ہوتا۔ تو کیا لائے اس کی وجہ سے ایلیکس کا لحاظ کر رہا تھا؟ اس نے خود آفر کی تھی۔ لائے نے اپنی نظریں ایلیکس کی آنکھوں میں گاڑی۔ ظاہر تھا کہ ایلیکس یہ بات سننا نہیں چاہتا تھا، تبھی اس نے لائے کو دیوار سے لگا دیا۔ یہ سچ ہے ایلیکس؟ روم نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہا۔ اس نے چوکھٹ کا سہارا لیا ہوا تھا۔ میں نے خود اپنا بلڈ آفر کیا تھا۔ لائے لینا نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا۔ اسے چھوڑ دو ایلیکس، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایلیکس کی آنکھیں روم سے گھوم کر لائے کی جانب آئی تھیں۔ میری بات غور سے سننا ویمپائر۔ لائے کے چہرے پر بوریت چھائی ہوئی تھی، جیسے ایلیکس اس سے موسم کی صورتحال ڈسکس کر رہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کیا ہو۔ اگر تم نے دوبارہ میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لائے کے وجیح چہرے پر تمسخر پھیلا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، تم اگر روم کے بھائی نہ ہوتے تو کب کی تمہاری لاش فرش پر پڑی ہوتی۔ یاد رکھنا، روم اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ اگر وہ خود اپنا بلڈ مجھے دینا چاہتی ہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایلیکس نے لائے کی شرٹ چھوڑ دی۔ وہ روم کی جانب گھوما۔ تم اتنی اسٹوپڈ کیسے ہو سکتی ہو؟ ایلیکس کی آواز میں سختی در آئی۔ تمہیں لگتا ہے تم نے بلڈ دے دیا اور قصہ ختم؟ تمہیں کیا لگا یہ ویمپائر تمہیں چھوڑ دے گا؟ یہ تمہیں کبھی جانے نہیں دے گا۔ تم جانتی ہی نہیں تم نے کیا کر دیا روم۔ اچانک ہی روم کا دل ڈوبا۔ ایلیکس ویمپائرز کے بارے میں زیادہ جانتا تھا۔ کیا روم نے واقعی میں بے خبری میں لائے کو کچھ زیادہ دے دیا تھا؟ روم نے لائے کی جانب دیکھا، جو اس وقت روم کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ روم کو دوسری بار لائے کی آنکھوں میں ڈر نظر آیا۔ تو اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ ایلیکس نے تندی سے کہا۔ اس نے تمہیں نہیں بتایا کہ جب کوئی اپنا بلڈ آفر کرتا ہے تو اس کا مطلب؟ شٹ اپ! لائے کے چہرے پر خوفناک تاثرات تھے۔ روم کو حیرت ہوئی تھی کہ لائے نے اتنی دیر اپنا غصہ دبا کر رکھا تھا۔ وہ آتش فشاں کی طرح برسنے کو تیار لگ رہا تھا۔ آخر ایلیکس کیا کہنے والا تھا جس نے لائے کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی؟ تم اسے بتانا پسند کرو گے ویمپائر؟ ایلیکس نے تلخی سے کہا۔ تم اسے بتاؤ گے کہ جو حرکت اس نے کی ہے اس کے اختتام کہاں ہوتا ہے؟ لائے؟ روم خوفزدہ تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے ایلیکس ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا۔ یہ ایلیکس کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ صرف تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے کچھ نہیں پتا۔ لائے نے ایلیکس کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ واقعی مجھے کچھ نہیں پتا؟ ایلیکس نے تیزی سے کہا۔ تم ویمپائر سمجھتے ہو ہم انسان سٹوپڈ ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ تم لوگوں کے بارے میں ہمارے ہاتھ بھی بہت کچھ لگا ہے۔ حالانکہ تم لوگوں نے بہت کوشش کی تھی ہم سے یہ چھپانے کی، مگر ہمیں ایسی باتوں کو مت چھیڑو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ لائے نے خطرناک لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تمہیں ہمارے بارے میں سب پتہ ہے؟ تمہارا باپ ویمپائر ہنٹر تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایکسپرٹ بن گئے۔ ویمپائر ہنٹرز تک ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور وہ جو جانتے ہیں وہ… میں تمہارے بارے میں جانتا نہیں ہوں گا، مگر ایسے مت ایکٹ کرو کہ روم نے جو حرکت کی اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایلیکس نے اس کی بات کاٹی۔ لائے ہچکچایا اور روم نے نوٹ کر لیا۔ اس کا کچھ مطلب نہیں۔ لائے کی آواز میں کچھ تو تھا جو روم کو سوچنے پر مجبور کر گیا کہ اس نے جو بلڈ لائے کو آفر کیا تھا اس کا مطلب کافی گہرا تھا۔ فائن، تم نہیں بتا سکتے، میں بتا دوں گا۔ ایلیکس روم کی سمت مڑا۔ روم کے چہرے پر الجھن تھی۔ آخر ایسا کیا تھا جو وہ نہیں جانتی تھی؟ اس سے پہلے ایلیکس منہ کھولتا، لائے نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اپنا منہ بند رکھو۔ لائے غرایا۔ ایلیکس خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو روم کو الٹا سیدھا بک کر اسے میرے خلاف کر دو، میں اسے نہیں چھوڑ۔ ایلیکس نے سانس کھینچی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم نے کب اس کا بلڈ لیا تھا؟ سب کچھ شروع ہو چکا ہے، رائٹ؟ جھٹلانے کی کوشش مت کرنا۔ بکواس بند کرو، میں نے تمہیں کہا تھا ایسی باتیں مت چھیڑو۔ روم کو لائے گھبرایا ہوا لگا۔ وہ کس بات سے گھبرا رہا تھا روم کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اگر تم نے اپنا منہ بند نہیں رکھا تو… مگر لائے کی بات ادھوری رہ گئی جب روم بے ہوش ہو کر فرش کی سمت آئی۔
دونوں نے روم کی جانب دوڑ لگائی۔ لائے اپنی تیز اسپیڈ کی بدولت روم تک پہلے پہنچا۔ اس نے روم کو فرش پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ ایلیکس نے اس کے بازوؤں سے اپنی بہن کو لینا چاہا، مگر جو نظر لائے نے اس پر ڈالی تھی، ایلیکس مجبوراً پیچھے ہوا۔ جیسے ہی ایلیکس پیچھے ہوا تھا، لائے سے سب کچھ بھول گیا۔ اس نے اپنی ساری توجہ روم پر مرکوز کر دی۔ اس کے غصے پر پریشانی چھائی۔ اگر روم کو اس کی وجہ سے کچھ بھی ہوا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ بس چاہتا تھا روم اپنی آنکھیں کھولے، چاہے اس میں نفرت ہی کیوں نہ ہو، خفگی ہی کیوں نہ ہو۔ ایلیکس اپنی بہن کو اس ویمپائر سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر جو حرکت روم کر چکی تھی، لائے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کیسے لائے روم کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اچانک ہی روم نے اپنی نیلی آنکھیں کھول دی۔ لائے اور ایلیکس کی جان میں جان آئی۔ لڑنا مت، روم نے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے تمہیں اپنا بلڈ دے کر غلط کیا یا نہیں، بس لڑنا مت۔ اسی کے ساتھ روم لائے کے بازوؤں میں جھول گئی۔ روم کو میرے حوالے کر دو۔ ایلیکس اپنی بہن کے لیے ڈر گیا۔ لائے نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے والدین کو کیسا لگے گا جب وہ اسے تمہارے ساتھ دیکھیں گے، اور جب انہیں پتہ لگے گا تم نے اس کا بلڈ لیا ہے تب کیا ہوگا؟ اسی لیے اسے میرے حوالے کر دو۔ لائے نے اپنی مغرور ناک چڑھائی۔ اس نے روم کو ایلیکس کے بازوؤں میں دے دیا۔ وہ جانے ہی والا تھا جب لائے بولا، میں اس کا بلڈ نہیں لینا چاہتا تھا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر روم نے اصرار کیا تھا، میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، مگر اتنا جان رکھو کہ روم کے بلڈ آفر کرنے سے روم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ میرا پرابلم ہے، روم کا نہیں۔ دیکھا جائے گا۔ ایلیکس کی آواز تاریک تھی۔ وہ روم کو لے کر چلا گیا۔ شٹ! لائے نے غصے سے دیوار پر پنچ دے مارا۔ انسان دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ میں کیسے ان کے بیچ پھنس گیا؟ میں کتنی شدت سے ان سے نفرت کرتا ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ۔ شٹ! خدا کرے روم ٹھیک ہو۔ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ لائے نے کپڑوں کو بیگ میں ٹھونستے ہوئے سوچا۔ اس نے کافی سوچا تھا۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہو چکا تھا جو لائے اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ایلیکس روم کو سب کچھ بتا دے گا اور پھر روم اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔ مجھے یہاں سے پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا میں چلا جاؤں گا۔ دروازے پر ناکنگ کی گئی تھی۔ لائے نے بیزاری سے دروازے کو دیکھا تھا۔ اسے پتا تھا یہ روم ہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن، اس کے بلڈ کی پکار، سب کچھ لائے کو دروازے کے اس پار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب دلکش ہونے کے ساتھ خوفناک بھی تھا۔ لائے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ روم کی نرم آواز آئی تھی۔ لائے نے بے دلی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل خوش تھا، پرسکون تھا روم کی آواز سن کر۔ روم ٹھیک تھی مگر وہ اسے نزدیک نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ لائے پلیز دروازہ کھول دو، تمہیں آخر کار باہر ہی نکلنا ہے اور میں یہیں کھڑی رہوں گی۔ تم مجھے کب اکیلا چھوڑو گی؟ لائے چیخا۔ وہ کیوں اس کی زندگی کو عذاب بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ تم مجھے اپنا بلڈ دو۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے آؤ۔ میں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا یہ سب۔ پلیز مجھے اندر آنے دو۔ روم کی آواز بھر آئی، پلیز لائے۔ خوف محسوس کرتے ہوئے لائے نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ ایلیکس اوپر ہے، اسے نہیں پتا میں یہاں ہوں۔ لائے کو روم بہتر لگی تھی۔ اس کے دل کو سکون ملا تھا روم کو دیکھ کر۔ کون سی بات کرنا چاہتی ہو؟ لائے نے اپنے بیگ میں سگریٹ کو ڈھونڈتے ہوئے کہا، جیسے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روم یہاں کیوں تھی اور کیا پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے روم کی جانب نظریں گھمائی جو اپنی گردن سہلا رہی تھی۔ اس کی گردن پر بینڈیج لگا ہوا تھا جو لائے کے دانتوں کے نشان کو چھپا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایلیکس کیا کہہ رہا تھا؟ روم کے لہجے میں خوف اور تشویش تھی۔ میرے بلڈ دینے سے تم میری بکواس سنتی بھی ہو یا صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے پوچھتی ہو؟ لائے نے تلخی سے کہا، میں کہہ چکا ہوں اس بات کا تم سے کوئی تعلق نہیں، مگر اس کا کچھ تو مطلب ہوگا۔ روم کی آواز محتاط تھی، جیسے لائے کوئی جانور تھا جو کسی بھی وقت کنٹرول کھو سکتا تھا۔ پلیز لائے، پلیز مجھے بتاؤ۔ لائے نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ بیڈ کے کونے پر جم گیا۔ روم جب اسے ایسی نظروں سے دیکھتی تھی وہ اسے سب کچھ بتا سکتا تھا، اس کی زندگی کے راز تک۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ تم نے جو کیا ہے اس پر تم پر اثر ہوگا یا نہیں؟ تو نہیں، اس کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ روم کو خوشی ہوئی تھی کہ لائے نے اسے تفصیل بتانے پر تیار تھا، جو کہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔
لائے ہچکچاہٹ کا شکار ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک انسان کو وہ اپنی قوم کی روایت کے بارے میں کیسے بتائے، کیسے سمجھائے۔ جب ایک انسان اپنا بلڈ آفر کرتا ہے، نہیں جب ایک ویمپائر، شٹ کتنا مشکل ہے یہ سب بتانا۔ کوشش کرو۔ کر رہا ہوں، لائے نے تڑک کر جواب دیا۔ اس نے خود کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ جب ویمپائر اور انسانوں میں جنگ چھڑی تھی، ویمپائرز کے پاس ایک طاقت تھی جو وہ انسانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ میں کیسے ایک انسان کو سمجھاؤں؟ لائے نے لمبی سانس لی۔ ویمپائرز کے پاس قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ویمپائرز کسی کا بھی بلڈ پی کر اس کے ساتھ لنک بنا سکتے ہیں۔ لنک کا مطلب غیبی تعلق۔ اس لنک کی وجہ سے ویمپائر کو پتہ لگتا ہے وہ انسان کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے۔ وہ ویمپائر اس انسان کی موجودگی کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس انسان کے دل کی دھڑکن وہ میلوں دور سے بھی سن سکتا ہے۔ انسانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس لنک کی بدولت ویمپائر اس انسان کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ روم کے دل کو جھٹکا لگا تھا۔ مگر تم میرے ساتھ تو ایسا نہیں کرو گے نا؟ روم نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ ہاں، وہ لائے کو چاہتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ لائے کو پتہ لگے وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے۔ کیا لائے اس کی جاسوسی کرے گا؟ کیا لائے اس کو کنٹرول کرے گا؟ تم میرے ساتھ تو اس قسم کا کوئی لنک نہیں بناؤ گے نا؟ لائے نے اپنے رف بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے روم کے دل کی بے ترتیب دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ خوف کا شکار تھی۔ اسے خوف تھا لائے اس کے ساتھ کچھ غلط کر دے گا۔ مجھے تمہارے ساتھ لنک بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکا روم۔ جب ایک انسان اپنی مرضی سے بلڈ آفر کرتا ہے تو لنک خود بخود ہی بن جاتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکا، سنا تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے تمہارا بلڈ نہیں لینا۔ تم کیوں اتنا مشکل بنا دیتی ہو سب؟ روم پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ کیا اس لنک کے ذریعے لائے اسے کنٹرول کرے گا؟ کیا اسے پتہ ہوگا روم کہاں ہے؟ کیا روم کبھی اس لنک سے بھاگ پائے گی؟ اسٹاپ اٹ، لائے نے تلخی سے کہا۔ وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ جسٹ اسٹاپ، تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ تمہیں پہلے تو مجھ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں نے تمہیں کہا ہے اس لنک کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مجھے تمہارے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے۔ میں نہیں سن سکتا یہ سب۔ میں نے زندگی میں اتنا کچھ جھیلا ہے اور تم میری موت کی وجہ بنو گی۔ گیٹ آؤٹ۔ میں تمہارے دل کی دھڑکن نہیں سننا چاہتا۔ روم کو ایسا لگا جیسے لائے نے اسے تھپڑ دے مارا ہو۔ اسے اس لنک کے بارے میں اتنی خبر نہیں تھی جتنا کہ لائے کو تھی۔ روم نے اپنے اوسان بحال کیے اور لائے کی طرف دیکھا۔ لائے غصے میں تھا، اتنا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ خوفزدہ تھا۔ کون سی بات اسے ڈرا رہی تھی؟ کہ روم اسے ناپسند کر دے گی؟ کہ روم اس سے ڈرنے لگے گی؟ لائے کو لنک کے ذریعے محسوس ہوا کہ روم سنبھل چکی تھی، جس کی وجہ سے لائے نے بھی خود کو قابو کیا۔ اب لائے اس کی دل کی دھڑکن سننے کے ساتھ اس کے دل کو محسوس بھی کر سکتا تھا، جو کہ ٹارچر تھا۔ چاہے روم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، لائے ہمیشہ اسے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ڈری ہوئی ہے، خوش ہے، ناراض ہے، لائے سب جان سکتا تھا، سب محسوس کر سکتا تھا۔ روم کا دل اس کے دل کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ کاش روم اسے اپنا بلڈ نہ دیتی، کاش لائے کنٹرول نہ کھولتا۔ اب وہ کبھی بھی روم سے آزاد نہیں ہو پائے گا، اور یہی بات لائے کو ڈرا گئی۔ مجھے تفصیل بتاؤ۔ روم اس کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گئی۔ لائے جانتا تھا وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی۔ یہ لنک کس طرح کام کرتا ہے؟ لائے نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس لنک کا تمہارے لیے کوئی مطلب نہیں۔ روم کو اس کا لہجہ اداس لگا۔ تمہیں اس لنک سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، میں تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتا اس لنک کے ذریعے۔ یہ انسانوں کی پھیلائی ہوئی خرافات ہیں۔ اگر واقعی میں اس لنک کا کوئی مطلب نہیں تو الیکس اتنا ناراض کیوں ہوا؟ روم کو پتہ تھا اس کا بھائی اس کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لائے کے چہرے پر تاریکی چھائی۔ وہ صرف بک رہا تھا۔ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ جتنا مجھے پتا ہے اس لنک کا انسان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روم کو لگا تھا لائے کچھ چھپا رہا تھا، کچھ تھا جو وہ بتا نہیں رہا تھا۔ مگر کیا؟ اس نے یہ تو بتا دیا تھا کہ اس لنک کا انسان پر فرق نہیں پڑتا، مگر اس لنک کا ویمپائرز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اور اس لنک کا تم پر کیا اثر پڑے گا؟ روم نے نرمی سے پوچھا۔ اسے لگا اس کا نشانہ ٹھیک لگا تھا جب لائے کی آنکھوں میں سختی دھر آئی۔ وہ ہچکچایا اور یہی بات روم کو نروس کر گئی۔ دوسرے ویمپائرز کے مطابق تم میری ہو، صرف میری۔ روم کی آنکھیں پھیلی۔ میرا مطلب تمہارا بلڈ صرف میرا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ویمپائر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، نیکیٹر کے جیسا جانور بھی نہیں۔
مگر دوسرا ویمپائر کیوں پرواہ کرے گا کہ میں تمہیں بلڈ دے چکی ہوں؟ وہ تو پھر بھی حملہ۔ لائے نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ تم نے مجھے اپنا بلڈ خود مرضی سے دیا ہے۔ ہماری کمیونٹی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم نے خود کو میرے لیے وقف کر دیا۔ تم دوسرے کسی بھی ویمپائر کو اپنا بلڈ نہیں دے سکتی اب، کیونکہ یہ میرے ساتھ غداری ہوگی۔ ویمپائرز میں ایک دوسرے کو بلڈ تب آفر کیا جاتا ہے جب دونوں کی شادی ہو رہی ہو۔ تو کیا ہم شادی شدہ ہو گئے؟ روم ہنسی۔ لائے نے روم کو ایسے دیکھا جیسے روم نے اسے پنچ دیا ہو۔ شوق۔ کیا کہا؟ نہیں، تم ایسا کیسے؟ مذاق مت، ہماری منگنی تک نہیں ہوئی۔ منگنی؟ ہاں منگنی۔ لائے ہلا ہوا لگا۔ شادی سے پہلے ویمپائرز 1 سال منگنی میں گزارتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ… لائے نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ میں یہ سب تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ تمہیں یہ سب جاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضروری بات یہی ہے کہ میں تمہیں محسوس کر سکتا ہوں مگر تم نہیں کر سکی۔ دیٹس اٹ۔ میری زندگی بدلے گی، تمہاری نہیں۔ میں اب بھی وہی کروں گا جس کے لیے میں یہاں ہوں۔ میں اسکاٹ جانسن کے قاتل سے اپنا انتقام لوں گا، اس لنک سے کچھ نہیں بدلے گا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ روم کے پاپا کی آواز آئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے امید تھی کہ تم اپنا انتقام پیچھے چھوڑ دو گے اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو گے۔ روم کا چہرہ اداس تھا۔ مجھے امید تھی تم میرے ساتھ رہو گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ تم میرے پاپا سے مدد مانگ سکتے ہو، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ وہ جانے ہی والی تھی جب لائے اٹھا۔ اس نے روم کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی باہوں میں قید کیا